आवाज आपको? جی اب بہتر ہے جی. نائٹ رائڈر صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اب نہیں آ رہی آپ کی آواز. بولیں گے، مجھے پتا چل جائے گا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے آپ کو، میری آ رہی ہے؟ مجھے آواز- آپ ری جوائن کریں، ری جوائن کریں. آپ نہ باہر جا کے واپس آئیں، ری جوائن کریں اسٹریم میں. صحیح ہے؟ ایک منٹ، مجھے بالکل ان کی آواز نہیں آ رہی. ری تمام جوائن، اچھا ری دوست ان جوائن کو کرتے ہیں. کہیں کہ واپس ریموو، جو ان کے دوست آئے تھے ان کو کہیں کہ واپس آئیں، ری جوائن کریں. کوئی ان کا اسٹریم یارڈ کا شاید مسئلہ ہو، لیکن جی نائٹ رائڈر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آواز آ رہی ہے اب؟ الحمدللہ. جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی اچھا، آپ شکریہ. اپنا مجھے تعارف کرائیں، آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ جی میں نائٹ رائڈر کی آئی ڈی سے جانا جاتا ہوں. ٹک ٹاک پر کافی تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے. اچھا، لیکن آپ کے پاس اور نام ہے، نام آپ کا ابھی جس سے ہم تو آپ اسی کے نام سے ساتھ؟ آپ مجھے بلا لیں. اچھا اور ٹھیک ہے. شکریہ. کسی دوست نے اصل میں، شکریہ مجھے لینے کا. جی کسی دوست نے اصل میں مجھے، جو سنتے ہیں لوگ ہماری، الحمدللہ کافی بڑی ویورز ہیں، لسنرز ہیں، تو شاید انہوں نے آپ کی اسٹریم کا مجھے بھیجا تھا کہ یہاں کوئی بات ہوئی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، ڈیبیٹ کے حوالے سے. تو آپ نے میرا خیال اظہار کیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں اور آ کے بات کر لیں. ہاں جی، تو میں نے نائٹ رائڈر صاحب آپ نے وہ گفتگو سنی تھی پوری ہماری یا نہیں؟ جنہوں نے آپ مجھے میسج کیا تھا، آپ کی گفتگو اتنی سنی تھی میں نے کہ آپ نے فرمایا کہ ڈبیٹ آ جائیں، طے کر لیں، اور کچھ آپ نے اس میں جی باتیں، کچھ شرائط رکھی تھیں، جی. لیکن میں ڈائریکٹ نہیں میں نے سنا، تو تو اس نائٹ لیے پھر رائڈر مجھے صاحب میں پتا نے، چلا تو میں آیا ہوں آپ کے پاس. ہاں آپ جی کر نہیں، لیجئے بہت بات. بہت اچھا ہے. میں انشاءاللہ آپ کا احترام کروں گا، اور امید ہے آپ بھی کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے نائٹ رائڈر سے. مجھے پتہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ کافی سخت باتیں بھی ہوتی ہیں، وہ ہمارا لہجہ نہیں، نہ ہم اس کے قائل ہیں. تو وہ آپ کو یہاں پہ نہیں میرے سے ملے گا. اگر آپ، مجھے نہیں پتا آپ کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، لیکن ابھی تو آپ اچھے انداز میں بات کریں. میں بس آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ میں نہ گالیاں سنتا ہوں نہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم اچھے انداز میں قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں. اب امید ہے کہ آپ کا بھی یہی موقف ہوگا. اب نائٹ رائڈر صاحب، جو آپ کے دوست بابر صاحب آئے تھے، ان سے میں نے سوال پوچھا تھا کہ بہت اچھا کہ کوئی سامنے، میں شرط رکھتا ہوں کہ میں علماء سے بات کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے درس نظامی یا کچھ پڑھا، مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا آپ نے جامعہ سے پڑھائی کی ہوئی ہے، تو آپ نے کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے؟ ہاں جی، میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے میں نے شریعہ لا کیا ہوا ہے، ایل ایل بی آنرز شریعہ لا اس کو کہتے ہیں، جس میں اسلامک اسٹڈیز اور قرآن و حدیث، فقہ، اس کی اچھا سارا پروسیجر ہے. اگر آپ اس سے واقف ہیں تو جی نہیں، بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ جی جی. بہت اچھا ہے. تو اس میں پھر نائٹ رائڈر صاحب آپ اپنا تعارف کرا دیں. آپ نے نام تو نہیں ابھی بتانا، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کس موضوع پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بات ضروری ہے. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو پتہ ہے میں احمدی مسلمان ہوں. میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح مانتا ہوں. یہ میرا موقف ہے، آپ کے سامنے واضح ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے، اگر میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ آپ ہیں کون. آپ شیعہ ہیں؟ اگر آپ شیعہ ہیں تو مجھے پتہ ہے آپ کا عقیدہ ختم نبوت شیعہ والا ہے. اگر آپ دیوبندی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کا عقیدہ ختم نبوت دیوبندیوں والا ہے. اگر آپ بریلوی ہیں، آپ کا دوسرا عقیدہ. اگر آپ اہل حدیث ہیں، آپ کا دوسرا عقیدہ ہے. تو آپ کس کو ریپرزینٹ کریں گے اس منازع میں؟ کیونکہ آپ کو تو علم ہے، آپ نے اسلامک اسٹڈیز پڑھی ہے، تو مجھے تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو ختم نبوت کا منکر مانتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر مانتے ہیں انہی عقائد کی بنیاد پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک کافر ہے. تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ
آپ کے نزدیک نمبر 1 آپ کس فرقے کے نمائندگی کریں گے، نمبر 2 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ سچا اسلام ایک ہوگا، ان 72 میں سے وہ کون سے سچے ہیں اور گمراہ کون سے، کس طرف آپ ہمیں دعوت دیں گے اس منازع میں، اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا۔ یہ 3 سوال ہیں، میں اب میوٹ پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ جزاک جی شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کی نمائندگی یہاں نہیں کر رہا، میں انڈیویجولی ایک بعثت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اور آپ کی ختم نبوت جو ہمیں قرآن اور حدیث سے عقیدہ ملا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا، قرآن نے بھی دیا، میں اس عقیدے پر الحمدللہ بڑے شد و مت کے ساتھ قائم ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک رہوں گا۔ اور میں کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ زیادتی ہوگی کہ اگر مجھے کسی نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی طرف نہیں بھیجا تو میں کہوں جی میں اس کا نمائندہ ہوں یا اس کا نمائندہ ہوں۔ تو میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپ کے سامنے ہوں، اور الحمدللہ ٹک ٹاک کی حد تک بہت سے لوگ جانتے ہیں، اور آپ کے بڑے بڑے نام ہیں جن کے ساتھ میری ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، اور میں ان کی پرسنل لائک پرائیویسی کے طور پر میں نام کسی کا لینا نہیں چاہتا، شاید ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سنی ہو یا آپ کی نظر سے گزری ہو، ورنہ آپ دیکھیے گا وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں۔ جی، تو نائٹ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 3 بات کی، میں چاہتا ہوں مختصر ہم رکھیں کیونکہ یہ ہماری پہلی گفتگو اور یا ماشاءاللہ اچھے انداز میں بات کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس میں 2-3 باتیں کروں۔ دیکھیں پہلی بات یہ نائٹ صاحب، آپ نے کہا کہ آپ کسی کی نمائندگی نہیں کرنے آئے، میرا یہ نہیں مقصد کہ آپ کسی سے لکھ کے لائیں کہ میں اس بندے کا نمائندہ ہوں، میرا اصل میں جو سوال تھا آپ شاید سمجھ نہیں، میں فرقے کے لحاظ سے آپ سے پوچھ رہا تھا، اور میں نے وہ وضاحت بھی کی کہ جو جنتی جماعت ہے وہ کون سی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ فرقے ساروں کی اپنی اپنی ختم نبوت ہے، تو مجھے پتہ ہو میں کس سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کس فرقے سے ہے۔ پہلی بات جہاں تک نمائندگی کی بات ہے، اس کی وجہ یہ کہ اکثر ہم جن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یار ہم بریلی دیوبندی شیعہ اہل حدیث ساروں کی نمائندگی ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتا، آپ کا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ساروں کو مسلمان کہہ دیں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یعنی سچے مسلمان کی میں بات کروں، شناخت کے لحاظ سے نہیں میں یہاں پہ کہہ رہا۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ آپ بحیثیت مسلمان امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ قائم ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ پیارے بھائی شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں، غامدی کے معنی بھی کہتے ہیں، محمد علی مرزا بھی کہتا ہے، سارے کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہم ختم نبوت کے معنی والے، ساروں کی علیحدہ ختم نبوت ہے۔ تو مجھے ابھی تک نہیں پتا آپ کا کیا عقیدہ یا آپ کون ہیں، آپ بتائیں کہ میں اس فرقے سے ہوں، میں ان کو جنتی جماعت مانتا ہوں، اور ان لوگوں کو یہ جو فرقے ان کو میں فنار والوں میں شامل کرتا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہو کس طرف مجھے دعوت ملے، کیونکہ منازع کا یہ نہیں مقصد ہوتا کہ میں آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہوں، منازع کی تعلیم میں یہی ہوتا ہے کہ 2 نظریات ایکسچینج ہو تاکہ حقیقت سامنے ہو۔ پھر آپ نے کہا کہ پرسنل کیپیسٹی میں ٹک ٹاک پہ لوگ آپ کو جانتے ہیں، دیکھیں میں ٹک ٹاک پہ نہیں آتا، میں نے اب شروع کیا کہ میری لائیو سٹریمز جو ہیں وہ وہاں پہ بھی چلیں، کیونکہ بعض لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ وہاں کافی پاکستانی عوام ہوتی ہے، تو میں نے کہا میں یہاں سٹریم کرتا ہوں، وہاں بھی پہنچ جائے گا پیغام حقیقی اسلام کا۔ تو ٹک ٹاک کوئی ادارہ نہیں، نہ کوئی اتھارٹی ہے، میں بھی وہاں سٹریم چلاؤں، میں اس پانی کے بارے بات کروں لوگ مجھے سنیں گے، میں اسلامی لحاظ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہیں کون، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شیعہ ہیں، اہل حدیث ہیں، نیچری ہیں، چکرالوی ہیں، یہ وضاحت آپ کو کرنی پڑے گی، نہیں تو مجھے پتہ نہیں میں کس سے بات کروں، اور اگر آپ نہ بتائیں پھر پیارے بھائی منازع مبہم رہے گا، اور میں ساروں کے ختم نبوت کے عقیدے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے پھر ساروں کا دفاع کرنا، کیونکہ ساروں کی علیحدہ ختم نبوت ہے، سارے قرآن حدیث کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ آپ بتا دیں۔ جزاک اللہ۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا خیال اگر آپ یونیورسٹی کی حد تک آپ کی ایجوکیشن ہے اور آپ کبھی یونیورسٹی میں گئے ہیں، تو یونیورسٹیز میں خاص طور پر جو اسلامک یونیورسٹی ہے نا، وہاں تو جو تعلیم دی جاتی ہے فقہ کی، اصول الدین کا ایک عربی اور اصول الدین کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس پھر شریعہ اینڈ لا کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسلام سے متعلق جتنے علوم ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اسلامینز کہتے ہیں،
کہ دنیا جو یہ جانتی ہے کہ جو اسلامک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں وہ اسلامیانس کرتے ہیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. بس بہرحال جو مذہب کے دین کے حوالے سے ہے وہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور ہمیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں میں اپنا ٹائم اور وقت ضائع نہ کریں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے. رضی صاحب دیکھیں، علمی گفتگو اگر کرنی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث ہمیں دیتی ہے وہ لینا ہے. مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ شیعہ اہل جو تشیعوں ہیں وہ کیا دیتے ہیں، بریلوی کیا دیتے ہیں، دیوبندی کیا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی ان میں سے ایک میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے حجت ہے قرآن اور حدیث. اگر آپ کے نزدیک آپ نے ان سے یہ منوانا ہے کہ کس کی ختم نبوت صحیح ہے یا کس کی غلط ہے، تو میرا خیال آپ کو اپنی ختم نبوت کی بنیاد دیکھنی پڑے گی کہ آپ کی بنیاد کیا. یہ جن کو آپ فرقے کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو مسالک کہتے ہیں، کیا وہ ہیں آپ کی؟ اگر ان کو آپ غلط ثابت کر دیں تو آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ ٹھیک ثابت ہو جاتا ہے، یا وہ قرآن اور حدیث پر تولا جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث اگر جس کو صحیح عقیدہ کہے گی اس پر تولا جائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے ختم نبوت جو قرآن و حدیث سے ہمیں دی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، جو ہمارے لیے حجت ہے، وہ اس کے اوپر اگر آپ گفتگو کریں تو میرا مناسب یہ ہے کہ پھر ون ٹو ون آپ کو بھی پتا ہوگا میں کس سے بات کر رہا ہوں. اور مجھے اتنا تو میں جانتا ہوں، لاسٹ بات کرنے دیں، کہ جن جن کا آپ نے نام لیا ہے مجموعی طور پر وہ سب اسی ختم نبوت کے اوپر ہیں، جبکہ آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ قرآن و حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر میں یہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے، تو آپ آ جائیں قرآن اور حدیث پر بات کریں. اور میں نے کسی فرقہ، کسی مسلک، کسی عالم، کسی امام کی میں نے بات کرنی ہی نہیں آپ سے. میں کروں گا خالصتاً قرآن اور حدیث پر. اس سے میں ثابت کروں گا کہ جو مرزا صاحب نے آپ کو عقیدہ دیا ہے، اگر آپ وہ بتا سکیں، کیونکہ سب سے مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا عقیدہ جو آپ کا عقیدہ اصل ہے وہ آپ بتاتے ہی نہیں. یہ تقریر کا موقع معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کافی ٹائم دے رہا ہوں. ابھی حضرت مرزا غلام احمد الہیثم کی عبارات آپ مناظر میں پیش کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن ابھی میں پتہ کرنا چاہ رہا ہوں یار، میں بات کا جو عقیدہ، میں بات ختم کر لوں. آپ کو میں موقع دیا، میں آپ کو نہیں کہتا، اب آپ آرام سے سنیں. پہلی بات آپ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اسلامیانس کہتے ہیں، دوز ہو اسٹڈیڈ ان یونیورسٹی. میں نے بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میں نے تو نہیں اپنے آپ کو کبھی اسلامیان کہا. یہ میں پہلی بار نیو ایک لقب سنا آپ سے. بہرحال آپ کو وہ مبارک ہو. آپ نے جو یہ کہا کہ آپ فرقوں میں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں نائٹ رائڈر صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم کوئی بات نہیں سنیں گے، چاہے وہ آمدن ہو یا غلطی سے. ہمیں روکنا پڑے گا اور آپ کی تصحیح کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہا ہے، بہت ساری روایتیں، ستفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سب کے سب ناری فرقے ہوں گے سوائے ایک. وہ جنتی گروہ کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اس میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتے. یہ مناسب بات نہیں. معذرت سے ہمارا عقیدے میں اختلاف ہے، لیکن جو اکابرین ہیں ان کا احترام آپ کو کرنا پڑے گا. پھر آپ نے کہا کہ میں شیعہ نہیں، مجھے نہیں بریلیوں کی فکر، دیوبندی کیا دیتے ہیں، ان میں سے کوئی حجت میلی نہیں. سوال حجت کا تھا ہی نہیں، سوال یہ تھا کہ ختم نبوت ایک کی صحیح ہوگی، دوسروں کی غلط ہوگی. مناظر سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ جنتی گروہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، ما انا علیہ واصحابی، اس میں آپ شامل ہیں یا نہیں. اگر آپ نہیں شامل، پھر فائدہ کیا ہے آپ مجھے دعوت دیں؟ آپ تو خود اپنے آپ کو ناری فرقوں میں مانیں. اگر آپ اس میں شامل ہیں پھر آپ کو بتانا پڑے گا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چکراوی، نیچی، کیا یہ بھی شامل ہیں؟ اگر وہ بھی شامل ہے پھر آپ دونوں کی تو ختم نبوت الگ ہے. دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک ہر فرقے دوسرے فرقے کی تکفیر کرتا ہے، آپ ساروں کو صحیح کہنے لگے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فتویٰ کہ صحیح ایک ہی ہوگا. آپ نے کہا قرآن حدیث صرف حجت ہے، یہ فرقے بھی یہی کہتے ہیں پیارے بھائی. شاید آپ کو پتہ نہیں، شاید آپ کا بریلوی دیوبندیوں سے واسطہ نہیں پڑا. وہ کہتے ہیں جو اہل حدیث جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں تحذیر الناسی صحیح ختم نبوت ہے. جو ان دونوں کو نہیں مانتا، دونوں ختم نبوت کو، وہ صحیح طور پہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن حدیث
سارے قرآن حدیث کے نعرے لگاتے ہیں لیکن تشریح ساروں کی اپنی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ان کو فرقے نہیں کہتا، میں مسالے کہتا ہوں۔ آپ ان کو، اس میں اگر شراب ہو میں اس کو پانی کہہ کے پی لوں، شراب ہی رہے گا پیارے بھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقے ہوں گے، وہ پیش گوئی آپ کے سامنے پوری ہوگی۔ آپ کو کیوں یہ فکر پڑتی کہ یار فرقے کا لفظ نہیں کہنا؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا لفظ استعمال کیا اور پیش گوئی پوری ہو گیا۔ اس پیش گوئی کو شبے میں نہ ڈالیں کہ ہم ان کو مسالے کہیں گے، وہ خود اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ فرقے نہیں۔ یہ تقیہ نہیں ہم یہاں چاہتے۔ آپ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ فرقے، اور آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جماعت کو فرقہ کہا ہے، تو کوئی نہیں ان میں سے کہتا کہ ہم فرقہ ہیں ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ میں جب بات آپ لوگ کرتے ہیں آپ ختم نبوت کا اپنا عقیدہ ہی نہیں بتاتے۔ پیارے بھائی 40 منٹ ہو گیا، ابھی تک مجھے پتہ ہی نہیں آپ ہیں کون، آپ کا کیا ختم نبوت کا عقیدہ؟ آپ کہتے قرآن حدیث سارے دعوے کریں، تو میں تو نہیں اپنے آپ کو چھپا رہا، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہی مانتا ہوں جو حضرت مرزا غلام احمد حسن نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ میں تو کھل کے بتا رہا ہوں، میرا جس کے ساتھ واسطہ میں جن کو مانتا ہوں میں تو کھل کے بتاتا ہوں۔ ابھی تک آپ بتا رہے نہیں، آپ نے تو حدیث کو شبے میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا آپ نے ایک ایسا جملہ کیا کہ میں اس میں ٹائم نہیں ضائع کرتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی کہ جنتی جماعت ایک ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا کہ اس جنتی جماعت میں جاؤ تاکہ آپ کا نعوذ باللہ وہ ٹائم تو نہیں ویسٹ کرنے کو کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت بات ہے وہ ہم حجت مانتے ہیں۔ تو آپ نے اس وجہ سے کہا کہ جنتی جماعت ایک ہوگی تاکہ ہم اس کو ڈھونڈے، نہ کہ یہ کہ 1400 سال بعد ایک مسلمان ہے نئی ٹرینڈ وہ کہ یار یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کریں۔ جزاک اللہ۔ جی رضی صاحب، اچھی ہے، آپ بھی اچھی گفتگو کرتے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ رضی صاحب ادھر ادھر کی بات کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا میں مسلمان، اگر کوئی شخص اتنا کہہ دے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ رسول تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے، میں ان سب پر یقین رکھتا ہوں، میں قیامت پر یقین رکھتا ہوں، میں نماز کی پر یقین رکھتا ہوں، صلاۃ پر، یقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ پر یقین رکھتا ہوں، میں قدر خیر اور شر پہ یقین رکھتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں۔ تو کیا وہ شخص ضروری ہے کہ اس کو اپنے آپ کو کسی سے کہ میں شیعہ ہوں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں گنا جائے گا؟ آپ اس کو اس وقت تک مسلمان نہیں سمجھیں گے جب تک وہ ان سے اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہ کریں؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے۔ اگر آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں ان عقائد کی بنیاد پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی تعداد میں اب اضافہ ممکن نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبوت کا درجہ عطا نہیں فرمائے گا، کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں تحذیر الناس کا عقیدہ لوں مسلمان کہلانے کے لیے، یا میں کسی اور مسلک یا فرقے کا عقیدہ لوں تب آپ مجھے مسلمان مانیں گے؟ اگر آپ کی یہ شرط ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے، کلیئر کر دیجئے، یا اس کے علاوہ آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں اور جو میرے عقائد ہیں میں نے بیان کیے وہ قرآن و حدیث سے صحیح ہیں، تو آپ کو مجھ سے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیبیٹ کے اوپر آ جانا چاہیے۔ یہ فرقہ والی باتیں جو ہے نا، یہ ثانوی چیزیں ہیں، میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ ہی میں پڑھتا ہوں، نہ میری تعلیم ہے۔ میں نے بتایا میں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، وہاں ماحول اچھا ہوتا ہے، تمام فرقے کہہ لیں یا مسلک کہہ لیں لوگ موجود ہوتے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، تو ہمیں ایک مجموعی طور پر عرف عام میں ہماری پہچان کے لیے ہمیں اسلامینز کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ کوئی فرقہ نہیں، کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، صرف ایک پہچان ہے۔ جیسے لاہور کالج سے پڑھے ہوں کو لاہوریت کہا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ڈفرینٹ یہ مجھے یونیورسٹیز سے پڑھوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اگر مجھے مسلمان سمجھتے ہیں جتنی میں نے بات کی ہے، یا بتا دیں کہ میرے لیے ضروری ہے تعذیر الناس کا عقیدہ رکھنا مسلمان ہونے کے لیے، تو پھر آپ کو بھی ماننا پڑے گا وہ عقیدہ، کیونکہ آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مجھے وہ بتا دیجئے کہ جس بیس پر، بنیادی بیس پر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، کیا وہ غلط ہے؟
मैं کیا आपको مجھے کسی نہ کسی ان میں سے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے یا کہلانے کے لیے ان میں سے کسی کے ساتھ جڑنا میرے لیے ضروری ہے؟ یہ بتا دیجیے۔ بہت آپ نے نائٹ رائڈر بھائی اچھا سوال کیا۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں، اللہ کو لا شریک مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ میں بھی مانتا ہوں، میں ان ساری باتوں کو مانتا ہوں جو آپ نے بات کی، اس پہ تو ہم گفتگو ہی نہیں کر رہے۔ جو احمد رضا خان ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں، لیکن فتویٰ ساروں نے ایک دوسرے پہ لگایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر کے ان میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا۔ اب بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم یونیورسٹی میں سارے پیار محبت سے رہتے ہیں، آپ ساروں کو مسلمان مانتے ہیں، اس میں آپ اپنے اسلام کو شک میں ڈالیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ واضح ہے، اور آپ سارے فرقوں کے اصول میں یہ ہے کہ کافر کو مسلمان کہنا یہ بھی کفر ہو جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ کیا ہمیں شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی ان میں ہونا پڑے گا اگر ہم مسلمان ہونا ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تفترق امتی علی 73 فرقہ، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں دیوبندی بریلوی شیعہ میں ان میں نہیں ہوں، یہ وہ جنتی گروہ میں سے نہیں ہیں، تو بات واضح ہو جائے گی کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ ان کو ناری فرقے مانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے کہ نہیں سارے اکٹھے، ساروں کی ختم نبوت ایک ہے، میں ساروں کو سچا مسلمان مانتا ہوں، آپ پھر اس حدیث کا انکار کریں، پھر آپ مجھے کس طرف دعوت دے رہے ہیں؟ منافقت کی طرف؟ نعوذ باللہ، میں آپ کی طرف نہیں کہہ رہا، لیکن بات کو سمجھے۔ اگر آپ ساروں کو سچا اسلام تاثر دے رہے ہیں کہ سارے ایک ہیں، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کلہم فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سچ ہے، آپ کے نہیں 72 سچے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا میرے لیے تحذیر الناس ماننا ضروری ہے؟ دیوبندیوں کے ہاں ضروری ہے، نہیں تو آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ بریلویوں کے ہاں آپ نے اس کا انکار کرنا ہے، نہیں تو آپ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک اگر آپ تحذیر الناس کو مانیں گے آپ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، تو ہاں اعلان برات یا تو کریں یا تو تائید کریں۔ پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، آپ نے کہا آپ یہ فرقہ پسند نہیں کرتے۔ پیارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ نے پہلے بھی آمدن نہیں میں کہہ رہا، لیکن آپ نے غلطی سے کہہ دی یار میں فرقوں میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں۔ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتی گروہ ایک ہوگا، وہ فرقہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں فرقوں میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ پیارے بھائی پھر اس کو آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں آپ کا فرقہ ہے ہی نہیں، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو پھر آپ خود کہہ رہے ہیں آپ امت میں ہی نہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی ہے اور آپ اس میں ہیں ہی نہیں کسی فرقے میں۔ پھر آپ خود تسلیم کریں، آپ کو وہ جنتی جماعت ابھی نہیں ملی۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اب آپ نے جو الفاظ کہے تھے وہ کچھ ایسے تھے کہ کسی کو نبی اب نہیں بھیجا جائے گا۔ آپ تو نزول مسیح کے قائل ہیں، تو آپ تو اپنے دعوے سے پہلے ہی مکر رہے ہیں، معذرت سے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کی بھی آپ پلیز وضاحت کر دیں۔ لیکن میں نے جو سوال کیا نا حدیث کے متعلق، وہ پلیز آپ اس کی وضاحت کریں۔ بخاری کی بھی روایت ہے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، کہ آخر زمان میں جب بہت سارے فرقے ہو جائیں گے، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان سارے فرقوں سے دور ہو جاؤ، حتیٰ کہ اگر آپ کو درخت کی جڑ کو چبانا پڑے، یا تو جماعت کو ڈھونڈو اس میں شامل ہو جس کا ایک امام ہے، اور دوسرے فرقوں کو چھوڑ دو۔ اگر کوئی جماعت نہ ہو، کوئی امام نہ ہو، تو پھر ان سے دور ہو جاؤ۔ تو آپ کھل کے کہیں کہ یہ جو دوری والے فرقے یہ ہیں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کی ختم نبوت غلط ہے، میری صحیح ہے، ان کی غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بھی صحیح ہے ان کی بھی صحیح ہے۔ واضح طور پہ آپ کھل کے بتائیں کہ کس کی ختم نبوت صحیح ہے، کون سی وہ جنتی جماعت ہے۔ یا تو آپ کہتے ہیں رضی وہ ابھی مجھے ملی نہیں جماعت، میں اس کی تلاش میں، ہم آگے بڑھتے ہیں منازع کی طرف، لیکن کھل کے کہنا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تقیہ کلام میں بات کریں، پھر مناسب نہیں ہوتا نائٹ رائڈر جی۔ جی رضی صاحب، بات یہ ہے رضی صاحب کہ پہلی تو آپ نے مجھے ایک جواب نہیں دیا کہ میں آپ کے نزدیک اگر کسی فرقے یا تحذیر الناس یا کسی اور جو آپ نے نام دیے ہیں ان سے میرا تعلق نہ ہو، میں اپنے آپ کو ایک علیحدہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی، جن بنیادوں پر میں نے آپ کو بتایا میں سمجھتا ہوں، کیا آپ مجھے مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ایک بات۔
دوسری بات یہ کہ کیا کسی ایک دوسرے کو کافر کہنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتھارٹی آپ کے پاس ہے؟ معذرت میں آپ کو پورا وقت سن دوں گا، آپ پھر سے دہرا سکتے ہیں کیونکہ مجھے جی فلی جی سمجھ نہیں ہے، میں معذرت آپ کو روکے۔ میں نے جی جی میں نے یہ کہا کہ آپ کو میں نے سوال کیا تھا کہ جن بنیاد پر میں مسلمان ہوں، کیا وہ بنیادیں آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہیں؟ کیا میں مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہوں، یا مجھے ان کتابوں پر، ان جو آپ نے نام لیے ہیں، ان کے عقیدے پر ان کو ماننا پڑے گا، یا ان کی تکفیر کر کے میں مسلمان بنوں گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تکفیر، آپ لوگ بھی تکفیر کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک تو لفظ آپ نے منافق کا لفظ بولا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹ کے دوران یا گفتگو کے یہ دوران میں نے ایک دوسرے آپ کے کو نہیں لیے منافق کہا، نائٹر ہاں سے ایسے نہ تو کریں، میں نے آپ کو نہیں نہیں نہیں، کہا۔ آپ نے مجھے نہیں کہا، لیکن آپ نے کہا نا یہ منافقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سمجھتا کے ہوں بارے کہ میں میں نے کہا کیونکہ دیکھیے ٹھیک ہے، آپ نے تو شروع میں کہہ دیا آپ کا فرقہ کوئی نہیں ہے، تو میں آپ کو جی تو جی نہیں منافق جی کہہ رہا۔ شکریہ، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب فرقوں سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکا، اب اگر آپ یہ کھیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی اپنی جماعت کے لوگ آپ کو کافر کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں ٹک ٹاک پر، جمبا گروپ سے آتے ہیں، لاہوری گروپ سے آتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، وہ تو تو یہ میں بھی نے کہتے میں ہیں کہ ان کو مرزا صاحب کا دفاع تو نہیں کر دعویٰ ہی رہا، نہیں ہے نبوت کا، میں جو کہتا دیکھیں ہے مرزا نائٹر صاحب کا صاحب سنیں، دعویٰ ہے نائٹر نبوت کا، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ صاحب سنیں سنیے گا، سنیے، اب مجھے آپ موقع تو دیجیے، ایک سیکنڈ دیکھیں، میں آپ سے کیونکہ آپ لوگوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو ایک میں نے بھی پھر سیکنڈ لوگوں کی نائٹر بات کی ہے، میں تو سنیں چاہ رہا ہوں کہ میں ڈائریکٹ ہم موضوع پر آ جائیں۔ آپ کو موضوع پہ لاتا ہوں، اب ایک سیکنڈ آپ ویٹ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جمبا شمبا ان لوگوں کا ذکر کیا، وہ گمراہ ناری فرقوں میں ہیں، کئی دیوبندیوں کے بارے، کئی بریلیوں کے بارے، کئی اہل حدیث کے بارے، کئی شیعوں کے متعلق فرق سامنے ہے۔ میں ان کا دفاع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ ختم نبوت کی منکر ہے، یہ رضی صاحب، آپ کے اصول ہے نا کہ بات نہیں کاٹنی، اب میں میں آپ کو بات کر رہا وقت تھا، آپ دوں نے گا، مجھے بات کاٹ دی ہے نا، قیاس مال میں فارغ نہ کریں، ٹھیک ہے پلیز، لیکن میں نہیں، ان کو قیاس مل نہیں فارغ کی کہتا آپ قیاس مسلمان، مل فارغ کس کو کہتے ہیں، ذرا آپ بتائیے گا؟ جو لینا دینا ہی نہیں اس موضوع سے وہ آپ باتیں نہیں کر نہیں، رہے اس کی ہیں، تعریف کیجئے نا، آپ پوری تعریف وہ کیجئے، چیزوں کو قیاس کس کو قیاس کہتے مال ہیں؟ فارغ کے کسی چیز کے ساتھ قیاس کرنا جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی نہیں، آپ نہیں ان نہیں، آپ فرقوں دیکھیے، کو دیکھیے رضی مسلمان صاحب، ماننے، سچے رضی صاحب دیکھیے، مسلمان ماننے۔ رضی اچھا صاحب ہم دیکھیے، یہ دیکھیے کہتے ہیں نائٹر صاحب، ایک سے میں آپ کو میوٹ کیا، میں آپ کو 2 منٹ دیتا ہوں، پھر میں بھی 2 منٹ لوں گا، اب ہم ٹائم ڈسکشن کریں، آپ پہلے بولیں، میں میوٹ پہ ہوں۔ جی جی، دیکھیے آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی، اب آپ نے ٹائم لگا دیا، یا تو پہلے آپ مجھے اتنی آپ نے لمبی گفتگو کتنا کرنے ٹائم دیتے۔ دینا، ٹھیک ہے آپ لمبی گفتگو کرنے کتنا ٹائم آپ کو چاہیے؟ 3 منٹ؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا میں 3 منٹ لوں گا یا 4، اس کے بعد آپ لگا میں دیجیے آپ گا کو ٹائم، 4 دے ٹھیک ہے؟ دیتا ہوں، ٹھیک ہے 4 نہیں، ابھی منٹ ٹائم نہ لگائیے، پھر لگا دیجیے گا ٹائم، بولیں ٹھیک ہے، آپ، ٹھیک کیونکہ آپ کے بعد میں نے گفتگو کرنی ہے نا۔ ٹھیک ہے کریں کریں جی کریں کریں۔ جی شکریہ، اچھا مجھے آپ موقع دیجیے گا جیسے میں نے آپ کو موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے نا، جی، کہ عالم آنا چاہیے، آپ کے سامنے ایک عالم آنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ عالم ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم، کیونکہ آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو یقین رکھتے ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ، تو عالم کا لفظ ہے بھی عربی کا، اور عالم سے ہم جب عرف عام میں عالم کا لفظ بولتے ہیں تو ہم علوم اسلامیہ، علوم قرآنیہ، علوم حدیث اور ان سے ریلیٹڈ علوم کے عالم کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے عرف عام میں۔ تو جب آپ کوئی ٹرم بولیں گے نا، تو آپ نے ایسے نہیں جواب دینا، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ویسے ہوتا ہے، آپ نے اس کی ٹرمینالوجی کی پوری جو مصدقہ مسلمہ تعریف ہے نا، وہ آپ نے بتا کر آگے چلنا ہے، یا تو پھر آپ یہ دعوی نہ کریں کہ آپ سے کوئی عالم آ کے بات کرے یا اہل علم، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تک اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے ایک ٹرم بولی ہے قیاس مال فارغ، میرا حق یہ بنتا ہے کہ میں بھی پوچھوں کہ کون یہ جو ٹرم بول رہا ہے وہ اس ٹرم کو بارے میں جانتا بھی ہے کہ یہ ٹرم کیا ہے، یا اس کو صرف سنی سنائی ٹرم پر وہ بات کرنا شروع کر دی اس نے۔ تو آپ ایسا کیجئے نا، آپ قیاس مال فارغ، سب سے پہلے تو آپ قیاس کی تعریف کر دیجئے کہ قیاس کی مسلمہ تعریف کیا ہے، ایک بات۔ نمبر 2، بتائیے کہ قیاس کی تعریف کرنے کے بعد قیاس مال فارغ کن بنیادوں پر ہوتا ہے وہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے؟ باقی پھر اب آگے بات چلتے ہیں، میں کیا سمجھتا ہوں کہ علمی گفتگو ہی رہے، یہ فرقہ کے چکر میں پڑنے سے، موضوع سے ڈائیورٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔
تو میں بھی ذرا دیکھ لوں کہ آپ نے ایک ٹرمینالوجی بولی ہے، تو آپ علمی بنیادوں پر مجھے اس ٹرمینالوجی کے بارے میں تھوڑا بتا دیجیے۔ جی جی نائٹر سے اب ہم 2 منٹ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا تھا کہ کیا میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ کو شناخت کے لحاظ سے مسلمان سمجھتا ہوں۔ آپ کا دعویٰ ہے، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہ ہاں سچا اسلام ایک ہے، وہ جماعت اسلام احمدیہ ہے۔ ہم 72 گمراہ فرقوں کو متعلق یہ نہیں کہتے کہ وہ ما انا علیہ وصحبی جنتی جماعت میں۔ اب آپ نے 3-4 فرقوں کا ذکر کیا، یہ قیاس مال فارغ تھا، یعنی اس کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس گفتگو میں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے فرقوں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ کلہم فی النار میں شامل ہے، لکھ کے رکھ لیں، اپنے آگے ٹائپ کر لیں۔ جو آپ کے فرقے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، چکراوی، نیچری، غامدی، محمد علی مرزا ماننے والے، آپ ان کا یہاں دفاع کریں، نہیں تو آپ کہہ دیں وہ کلہم فی النار میں ہے۔ آپ یہ الفاظ ادا کر دیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ ان کو ما انا علیہ و صحابی میں تو نہیں شامل کر رہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جماعت ایک ہے۔ یار اگر آپ اس جنتی جماعت میں ہیں، آپ دعویٰ کریں کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ ہمارا نام ہے، یہ ہماری شناخت ہے، لیکن آپ نہیں بتا پا رہے۔ میں کہہ رہا ہوں میں وہ جنتی جماعت میں ہوں، وہ جماعت اسلام احمدیہ، ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ قرآن حدیث سے ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب آپ کا بھی مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے یار، ایسے تو نہ کرے۔ اسی وجہ سے میں کہتا نام بتا دے شروع میں، چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ وہ فلسفہ آپ بیان کریں۔ جہاں تک قیاس مال فارغ کا معنی ہے، میں بھی طالب علم ہوں، میں ایسے علماء، جو علماء کا بعض اوقات ہوتا ہے نا طریقہ کہ لوگوں کو کوئی آپ کے بارے نہیں میں کہہ رہا، جنرلی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی تاثر دیں کہ میں بہت علامہ فہمہ ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں الحمدللہ۔ قیاس مال فارغ جہاں تک مجھے پتہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب اگر آپ کے اس کا لفظی ترجمہ کریں قیاس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ دو چیزوں کا کنیکشن کرنا ہوتا ہے جن کا کوئی لینا دینا نہ ہو، اس لحاظ سے میں نے یہ عرف عام میں استعمال کیا۔ اگر میں غلط ہوں آپ بتا دیں، میں اپنی تصحیح کر لوں گا۔ جزاک اللہ۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ یہ کہہ دیں، جیسے آپ نے یہ کہا کہ آپ جنتی جماعت ہیں، کیا آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں؟ یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں، لوگوں کے ہاتھ میں دیا کہ لوگوں کو کافر کہیں، وہ تم کافر ہو، تم 72 میں ہو، ہم 73واں ہیں، ہم جنتی ہیں، تم کافر ہو؟ کیا یہ فیصلے آپ کے ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں؟ یہ فیصلے آپ کریں گے؟ اب ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں مجھے سمجھ آ گئی قیاس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، کیونکہ ابھی میں نے قیاس کے اجزاء پوچھنے تھے آپ سے کہ مقدمہ کون سا ہوتا ہے، مقدمہ صغرا کبرا کون سا ہوتا ہے، اور قیاس مال فارغ کی تعریف کیا ہے، قیاس کے اجزاء کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایسے کہہ دینا نا قیاس مال فارغ ہے، یہ عام لوگوں کی حرکتیں ہوتی ہیں جو علمی حیثیت نہیں ہوتی ان کی۔ معذرت میں آپ کو نہیں کہہ رہا، جنرل کنسپشن بتا رہا ہوں۔ لیکن جب ایک عالم بولتا ہے نا تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا، اب مثال کے طور پر آپ لوگ کہہ دیتے ہیں ہر چیز استعارے میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے استعارہ 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 استعارہ، لیکن وہ بہت سی جگہ پر وہ استعارہ ہوتا ہی نہیں ہے، فنی غلطی ہوتی ہے، علمی غلطی ہے۔ تو یہ بھی مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں آپ کے دوستوں سے تو لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک دوسری بات یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، اب ایک تو مجھے آپ ڈائریکٹ میرے سوالوں کا جواب دیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقہ بنانا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع فرمایا لا تفرقوا کہہ کر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی، ایک تو پہلے آپ فرقہ کی تعریف کیجئے، فرقہ کس کو کہا جاتا ہے، پھر یہ بتائیے کہ کیا کوئی فرقہ بنائے گا، کیا وہ قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرمائے لا تفرقوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو کیا وہ ولا تفرقوا کر کے منکر قرآن نہیں بنے گا جو جی یہ آپ دعویٰ کا کرے ٹائم کہ ہو گیا، میں آپ کا فرقہ ہوں؟ جی آپ جی کا ٹائم ہو گیا۔ جی جی پہلی بات یہ آپ نے کہا کہ کیا آپ کو حق ہے کہ کسی کو جہنمی قرار دو؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے حق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح میں بولا قد جئتمونا فرادا، ہم اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہاں عقیدے کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنتی جماعت ہے کہ ساروں کو حق ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ جنتی جماعت پہ اور ہمارا ایمان ہے، لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ کہ کلہم فی الجنہ کہ 72 کے 72 جنتیں، جیسے آج آپ یہ تاثر دے رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہا کیا کسی کو حق دیا ہے کہ آپ کسی کو کافر کہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح امام مہدی کو حکم عدل قرار دی، یعنی وہی فیصلہ کرے گا کہ کیا کون سی جماعتیں کس موقف پہ صحیح ہیں، وہ حقیقی اسلام واپس لائے گا، یہ واضح ہے۔ لیکن کیا احمد رضا خان صاحب کو یہ اجازت تھی آپ سے کہ وہ کہ دیوبندی وہابی نیچری سارے کفار ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ ولد الزنا ہے، اگر جانوروں سے بھی نکاح ہو جائے نعوذ باللہ، کیا ان کو حق تھا زبیر علی زاہد صاحب کو کہ دیوبندی اہل سنت ختم نبوت کے منکر ہیں، اللہ کی گستاخ ہے، رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ان کو حق تھا کہ دیوبندیوں کو یہ حق تھا کہ وہ کہ احمد رضا خان ختم نبوت کا منکر ہے اور علم غیب کا قائل تھا تو کافر ہے؟ اور احمد رضا خان کو یہ اجازت تھی وہ کہ یہ دائمی جہنمی ہے، یہ واجب القتل ہے، مرتد ہیں، ان کے کفر کرنے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے؟ اس کو تو نہیں آپ کچھ کہتے، اس کے ساتھ تو آپ براڈے لگتا ہے لگاتے رہتے ہیں، آپ کی باتوں سے تو یہی تاثر، آپ کو نہیں کہہ رہا، عام طور پہ کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع میں گستاخی کی ہے، میں نے آپ کو وہاں نہیں پکڑا کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ عالم نہیں، آپ نے کہا میں فرقوں میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کو ڈھونڈنا، اس جماعت کو ڈھونڈنا، جنتی جماعت ایک ہوگی، آپ کہنے یہ ٹائم کا ضیاع ہے۔ غور کریں اپنی باتوں پہ، ایسی باتیں مجھے بھی آتی ہیں لیکن میں پیار کے ماحول میں رہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے کہا ہر چیز آپ استعارے میں لیتے ہیں، دیکھیں اس مناظر میں تو آپ نے کلہم فی النار کو بھی استعارہ کر کے جنتی قرار دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جہنمی ہے، آپ کہنے گے یا سب کچھ اسلام استعارہ کے، تو آپ ہر چیز کو استعارہ میں لے رہے ہیں۔ جی رضی صاحب، ایک تو مجھے تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنی شخصیت ہیں اور آپ کا ایک نام بھی ہے، آپ جواب نہیں دے رہے، قیاس کا آپ نے نہیں بتایا، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ قیاس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ نے اوائڈ کیا۔ پھر میں نے فرقہ کی تعریف پوچھی، آپ نے اس کو اوائڈ کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو سوال آپ کے اوپر میرے موجود ہیں، وہ آپ جواب دیجیے گا۔ دوسری بات کہ آپ نے یہ بات کی، میرے اوپر ایک الزام لگا دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے گستاخی کی، معاذ اللہ، میں گستاخ رسول کو جہنم کا بدترین کیڑا سمجھتا ہوں جب تک وہ دنیا میں توبہ طائب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے میرے اوپر ایک الزام لگا دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا جس فرقے سے قرآن منع کرتا ہے لا تفرقو، فرقہ مت بناؤ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام آتا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی جماعت کی طرف سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرقہ بناؤ، جبکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشین گوئی دے رہے ہیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں، وہ گستاخی نہیں ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو ولا تفرقو سے ہٹ کر ایک فرقہ جدیدہ بنائے، کیا وہ منکر قرآن، منکر رسول اور اسلام سے علیحدہ ہو کر ایک نیا فرقہ جس کو وہ فرقہ جدیدہ کا نام دے، کیا وہ قرآن کے خلاف شخص کھڑا ہے یا نہیں کھڑا؟ اس کا بھی آپ اب جواب دیجیے گا۔ پھر آپ فرقہ کی پہلے تعریف ہی کر دیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ختم نبوت کا جو اصل معاملہ تھا جس پر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس پر اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ فرقہ واریت کا جو آپ یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب میں پھر ٹائم ہو گیا ہے، جی جواب سوالوں کے جواب پلیز دے دیجیے گا۔ جی اس کا میں دوں گا، میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ، کیا آپ کو کسی نے اجازت دی ہے کہ ہمیں کافر کہیں؟ اس کا اب آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ کو آپ کا فرقہ پوچھا، اس کا بھی آپ نے ابھی جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی جماعت ایک ہوگا، وہ فرقہ ہوگا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے ما تلک الفرقہ، وہ کون سا فرقہ جو جنتی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ٹائم کا ضیاع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کی گستاخی ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ قرآن میں لکھا ہے لا تفرقو، یہ مسئلہ ہوتا ہے جب
یونیورسٹی میں شاید آپ نے یہ آیت سن لی ہے، لیکن آپ نے غور تک نہیں کیا کہ ایک ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے حکم. لا تفرقوا، اللہ تعالیٰ سے حکم ہے کہ فرقہ واریت اچھی چیز نہیں، لیکن اسی قرآن میں واضح ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. کہ فرقہ وارث جو لوگوں نے فرقے بنائے بالکل غلط ہے، لیکن اس آیت میں کہ جب بھی خباثت اور طیب ہوتی ہے اللہ تمییز کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے، تو وہاں بھی ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ انسانوں کا فرقہ نہیں. اب آپ نے آخر پہ بہت اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی فرقہ بنائے تو کیا وہ منکر قرآن ہے؟ لگائے فتویٰ اہل حدیث پہ، لگائے فتویٰ بریلیوں پہ، لگائے فتویٰ دیوبندیوں پہ، لگائے فتویٰ شیعوں پہ. ان ساروں نے اپنے فرقے نہیں بنائے، وہ اپنے آپ کو فرقہ ہی کہتے ہیں. آپ ان کو آج مسلک کہہ رہے ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی پہ شبہ ڈال دیا. رسول اللہ نے فرمایا تھا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. آپ یہ تاثر دیں کہ آج کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، یہ تو صرف مسالک ہیں. آپ نے کہا کہ منکر قرآن ہو جاتے جو فرقہ بنائے، جو آپ کے سارے علماء فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ آپ براڈے شاید لگاتے ہیں. مجھے آپ کا اتنا پتہ نہیں، وہ ہم بعد میں آپ سے پوچھیں گے آپ کس کے ساتھ براڈے لگاتے ہیں. یہ جو ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہتے ہیں، ان کو آپ نے کبھی منکر قرآن کا نہیں آپ نے کہا. یہ ہوتی ہے، آپ کو نہیں میں کہہ رہا، میں عام طور پہ کہہ رہا ہوں، جو ایسی بات کرے اس کو نفاق ہی کہتے ہیں. دل میں اور جماعت کے آگے اور ان کے ساتھ آپ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ ان کو منکر قرآن مان رہے ہیں آج. جی جی رضی صاحب، بات یہ ہے کہ گفتگو کسی آڑے لگنی چاہیے. تو آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے رہے. فرقہ کی تعریف آپ نے نہیں کی، آپ فرقہ پر بات کرنا چاہتے ہیں. قیاس کی تعریف آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ قیاس کس کو کہا جاتا ہے، اجزاء اس کے کیا ہیں، ارکان اس کے کیا ہیں، قیاس مع الفارق کیا چیز ہے، وہ بھی نہیں آپ نے بتایا. چلیں وہ میں آپ کو ایکسکیوز کر دیتا ہوں اس سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ فرقہ سے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ فرقہ کی تعریف کیا ہے. ایک دوسری بات ایک اور میرا پوائنٹ لیجیے گا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کیونکہ ہمیں بات کرتے ہوئے یہ تجربہ ہو گیا کہ تربیت ہے کہ سب کو کافر کہہ دو، اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو. تو یہ حق مجھے نہیں سمجھ آتی آپ کو کس نے دیا. آپ بہانے سے باقی پوری امت مسلمہ کو تو کافر کہتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو جنتی کا ایک ٹیگ لگا کر سامنے کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی اپنے منہ، جیسے کہتے ہیں معذرت میں ایک میٹھو بننے والی بات ہے. اچھا، تیسری بات یہ کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو فرقہ جدیدہ بنائے کیا وہ منکر قرآن اور منکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیت کے مطابق اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ پھر آپ نے کہا دیوبندی کو کافر کہو، اس کو کافر کہو. میں کہتا ہوں کہ جس نے فرقہ بنایا، آپ سب کو ابھی کھڑے ہو کے، میں اور آپ ابھی کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ تاریخ میں امت مسلمہ میں جس نے اپنے آپ کو فرقہ کہا وہ کافر ہیں، سوائے ایک کے جو آپ نے حدیث کا. پھر آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں حدیث کا من نہیں. الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتھر پر لکیر ہے. ہم سمجھتے ہیں 73 فرقے اس امت کے ہونے تھے. لیکن اب یہ بتائیے کہ جو شخص آ کر مسلمانوں میں فرقہ بنائے گا، نیا جدید فرقہ، وہ بھی آپ شامل کیے نا سب میں، قرآن کے حکم کے خلاف وہ فرقہ جدیدہ بنا کر رجسٹر کرا رہا ہے ایک شخص، آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ اور جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ 73 فرقے تو 300 صدی میں ہو چکے تھے. تو یہ جو نیا جدید فرقہ بنایا جس میں وہ کون سا ہے؟ 80واں ہے، 85واں ہے، یا کون سا؟ یہ بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے، وہ تو امت میں شامل نہیں ہوتا نا پھر. جی ایک سیکنڈ، کیونکہ یہاں کافی لیٹ ہو رہا ہے، میں بس ایک میسج کا جواب دیں. آپ کس ملک سے نائٹ رائڈر صاحب؟ پاکستان سے آپ؟ جی میرا تعلق پاکستان سے ہے، ویسے میں ابھی امریکہ میں ہوتا ہوں. جی اچھا ٹھیک. وہاں کیا ٹائم ہے ابھی؟ 1 بجے ہے. میں ویسٹ کوسٹ میں ہوتا ہوں، کیلیفورنیا میں. تو ابھی میرے پاس 9:22 ہو رہے ہیں صبح کے. ماشاءاللہ، آپ کا تو پھر ویدر بہت اچھا ہوگا وہاں پہ. ابھی ہم تو ٹھنڈ سے یہاں کام پہ. نہیں ویدر اچھا ہے، بلکہ کافی دنوں بعد بارش چلی ہے، 1 ہفتہ تقریباً. تو ابھی کل سے تھوڑی دھوپ نکلی ہے، تو ماشاءاللہ لوگ باہر نکلے ہیں، نیبرہڈ میں چہل پہل ہوئی ہے، بچے کھیلنا شروع ہوئے ہیں. تو آج بھی اچھا موسم ہے. تو میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، آپ نے ابھی تک اپنا فرقہ نہیں بتایا. اب آپ نے آخر پہ کہا کہ ہم ساروں کو کافر کہتے ہیں جنہوں نے فرقہ بنایا. کہہ دیں، میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی یہ فرقے بنائے اپنے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں بنا اور جو وہ جنتی جماعت نہیں، وہ سب کافر ہیں، یعنی وہ سچے اسلام پہ نہیں. میں نے تو کہہ دیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث. اب آپ کا بھی
یہی فتویٰ آنا چاہیے. پھر آپ نے کہا ہے احمدی مسلمان کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے خلاف یہ کہہ دیا کہ ایک فرقہ بنا دو. نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ کا بہتان ہے قیامت آسی، یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا. ہم کہتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ بھی جنت کی جماعت جو تھی اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ہی قرار دیا. اس سے آپ یہ نہیں آخذ کر سکتے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے. پھر آپ نے جو دوسری بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ کو حق تھا کہ دوسروں کو کافر کرا دو. میں نے آپ کو کہا ہے کہ احمد رضا خان یہ سارے جو فرقے ان کو کس نے حق دیا؟ ان کا نہیں آپ نے جواب دیا، وہ تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں نا. میں نے آپ کو بتا دیا ہمارے نزدیک جو بھی دعوی مسلمانی کا کرے وہ امت میں شامل ہے. ہاں سچا اسلام ایک ہوگا، تو جو بھی انکار کرے اس سچے اسلام کو، ہم جب کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ سچے اسلام پہ نہیں. آپ جب کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ لوگ کافر بھی، اور کافر کی طرح زندگی گزارنی ہے، نہ نماز پڑھتے ہو نہ اذان دیتے ہو، اور پھر جو آزمائش ہوتی ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ 73 فرقے ہوں گے، ہونے ہیں، ہو چکے ہیں آپ کے سامنے. ابھی تک آپ یہ نہیں بتا سکے جنتی جماعت کون سی ہے، گمراہ کون سی. آپ ان کی محبت میں تقیہ تو نہ کریں نا. تو دوسری بات آپ نے کیا فرقے کی ڈیفینیشن بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے. یہ اپنے آپ کو فرقے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ مسالک ہے. فرقے کا یہاں پہ اس حدیث میں یہی مطلب ہے علماء کے نزدیک کہ یہاں مطلب ہے کہ کثرت سے اختلاف ہوگا، اصولوں میں اختلاف ہوگا، اور وہ ایک فرقہ ہوگا. یہ علماء اہل حدیث کی تعریف ہے، یہی میں درست مانتا ہوں کہ یہاں کثرت کی مراد ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جو آپ سے سوال پوچھے ابھی تک ایک کا بھی نہیں جواب آیا. میں نے تو فتویٰ لگا دیا، اب دیکھتے ہیں آپ لگاتے ہیں یا نہیں. جی رضی صاحب، ایک تو نوٹس بنا لیں کہ آپ فرقہ کی تعریف نہیں کر رہے. قیاس سے میں نے آپ کو ایکسکیوز دے دیا ہے، وہ بھی آپ سمجھیں کہ چلے میں نے آپ کی آسانی کر دی کہ اس میں آپ کو زیادہ نہیں لے کے جاتا. مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن کم از کم آپ جس چیز پر اتنے سٹریس کر رہے ہیں، اتنا زور ڈال رہے ہیں، کم از کم اس کی تو تعریف کر دیں. اب یہ جو آپ نے کہا کثرت ہوگی، یعنی امت مسلمہ کثرت ہوگی، اس کا مطلب ہے امت مسلمہ فرقہ ہوگی. مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ کثرت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تو تعریف فرقے کی بنتی نہیں ہے. جب آپ فرقہ پر بات کرنا چاہتے ہیں نا، اور اتنے شد و مت سے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے اور خلوص کا یہ ہے کہ آپ کو ایک جامع اور معنی مسلمہ مصدقہ یہ نوٹ کر لیجیے گا، فرقہ کی تعریف کرنی چاہیے جس سے جو فرقہ ہے وہ شامل ہو جائے، جو فرقہ نہیں ہے نکل جائے. آپ سمجھتے ہیں جامع معنی مصدقہ اور مسلمہ تعریف، وہ آپ پیش نہیں کر رہے، وہ آپ پیش کیجیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے سوال کیا کہ اگر کوئی قرآن کہے، آپ تو ایک مجھے مثال دے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت کرو، اپنے دین میں فرقہ مت کرو، جدا مت ہو جاؤ. تو جو فرقہ بنائے اور اس کا نیا نام رکھے کہ فرقہ جدیدہ، اور وہ بھی 73 فرقوں کے بعد، بقول انہی کے کہ وہ تو 10ویں ہجری میں ہو گئے تھے، 300 ہجری میں 73 پورے ہو گئے تھے، تو پھر اس کا تو پھر ان 73 میں سرے سے تعلق ہی نہیں بنتا. اور پھر ظلم یہ کہ وہی سب کو سائڈ پہ کر کے کافر کافر کہیں اور خود کہیں کہ جنتی جماعتی ہم ہیں، جبکہ آپ تو اس میں شامل ہی نہیں ہو رہے. آپ تو 300 صدی میں 73 فرقے بنا چکے ہیں، ہو چکے ہیں. یا تو اس کا انکار کیجئے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ 300 صدی میں 73 فرقے ہو چکے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اگر ہو چکے تھے تو اب جو 1300 صدی میں آ کر ایک نیا فرقہ جدیدہ بنا رہا ہے وہ منکر قرآن ٹھہرا، اور وہ ان فرقوں سے ویسے ہی باہر ہو گیا. یہ چیزیں دیکھیں بہت سالڈ چیزیں ہیں جن سے آپ اوائڈ کا نہیں وقت کریں گے، 20 سیکنڈ آپ ان سے زیادہ اوائڈ ہے، نہ کیجیے. 20 ٹھیک سیکنڈ ہے زیادہ ہے، میں ان ساروں کا جواب دوں گا، فکر نہ کریں. پہلی بات یہ میں آپ کو فرقے کی تعریف آپ کے اہل حدیث علماء سے دے دیا کہ اصول میں اختلاف کر کے علیحدہ ہو جانا، یہ فرقے کی تعریف میں دیتا ہوں، کیونکہ لا تفرقوا کا یہی مطلب ہے قرآن میں کہ فرقہ واریت اچھی چیز نہیں. ہاں جب نبی نے آنا تھا، آنے والے امتی نبی نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک جنتی گروہ ہوگا تو وہ اسی کا گروہ ہوگا. تو میں نے آپ کو فرقے کی تعریف بتا دی، آپ کو شاید پسند نہ آئے لیکن میں یہی تعریف دیتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ جو ایک نیا فرقہ بنایا 73 کے بعد بتائیں. دیکھیں آپ نے
مؤلف کی تحریروں اس کے مطابق سمجھنی ہے. ایک حوالہ لے کے اپنا اس میں مفہوم ڈال کے ایسے نہیں چلتا. حضرت مرزا غلام احمد حسن نے بہت بار کہا ہے کہ وہ جو جنتی گروہ ہے 73واں فرقہ وہ جماعت اسلام احمدیہ. ایسے بہت حوالے ہیں, میں آپ کو ایک ابھی دکھا دیتا ہوں اسکرین پہ, شاید آپ کی نظر سے صرف وہ پرچی گزری ہو جو آپ کے آگے پیش کی جاتی ہے تحفہ گولرویہ کی, شاید وہ ہے. مسیح موعود فرماتے ہیں حاکم کے لیے ضروری تھا کہ اسلام کے 72 فرقوں میں فیصلہ کرے, تو جنتی جماعت تو اس کی ہوگی. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تحریر میں کہا کہ شروع میں 73 فرقے ہو چکے تھے اور اس کے بعد بھی ہزاروں فرقے ہو چکے تھے, ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا. عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں بھی 73 گنوایا میرے بھائی. تو وہاں پہ جو حدیث کا 73 فرقوں والی حدیث ہے اس کے دو پہلو, اس میں کثرت مراد ہے کہ فرقہ واریت کثرت سے ہو جائے گی, اور بعض کا یہ قول ہے کہ 73 تھے اور اس کے آگے شاخیں تھی لیکن اصول 73 تھے. دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہی کرتے, جو آپ معنی دینا چاہتے ہیں وہ مخالفت کرے گی. مسیح موعود نے بعض طور پہ اس کو کثرت کے مراد میں بھی لیا. اب جو میں نے فتوے تو لگا دیے فرقوں پہ جو اپنے آپ کو فرقہ بھی کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ قرآن کے منکر ہے, کئی دیوبندی کو, کئی اہل حدیث کو, کئی بریلوی کو, کئی شیعہ لوگوں کو, کئی چکرالویوں کو, نیچری کو. ابھی تک نہیں آپ نے کہا جو احمد رضا خان ان ساروں کو کافر جہنمی کا, ان کو کس نے حق دیا تھا, اور آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ یہ کہیں کہ احمدی مسلمان گمراہ ہیں. تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ حدیث واضح جنتی جماعت ایک ہوگی, ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہم نے جو کافر کی تعریف بھی کی وہ بھی آپ کو بتایا, لیکن جو احمد رضا خان نے آپ لوگوں کو بہت کچھ کہا اس پہ آپ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ یہ تقیہ ہوتا ہے. جی جی رضی صاحب, ابھی آپ نے ایک اور مشکل کر لی اپنے لیے کہ آپ نے حدیث کا نام لے کے کہہ دیا کہ 73 ہوں گے, 73واں جنتی ہوگا, 72 جہنمی ہوں گے. یہ حدیث کے الفاظ آپ نے مجھے دکھانے ہیں. یہ نہیں میں نے کہا, اگر میں نے نہیں, آپ نے کہا آپ 73واں. مفہوم غلط لے رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں 72 گمراہ ہوں گے, یعنی 72 ایک طرف, 73 جو 73ویں جماعت ہے. میں ٹائم کے لحاظ نہیں, اب اچھا پھر ٹائم دوبارہ اگر لگائیے. آپ نے اگر آپ 73واں غلط کہا. مفہوم نکالیں, یہ تو میں اچھا اس میں آپ کے ویڈیو نزدیک, سنا چکا ہوں کہ یہ نہیں میں اچھا کہتا کہ جو 73 اچھا, میں بھی تو ٹائم آپ کے ہو نزدیک سکتا ہے. 73واں یعنی کہ 73واں جنتی نہیں ہے, آپ یہ کہتے ہیں؟ میں نے نہیں یہ کہا, میں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے میری امت. 73واں بھی جہنمی ہو سکتا ہے نا. آپ نے سوال پوچھا تو جواب بھی سن لیں. نبی صلی جی, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتریق امتی علی 73 فرقہ, میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, کلہم فی النار, سارے ناری ہوں گے, الا ملتا واحدہ, سوائے ایک. اب اس حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ جو 73 وہاں ٹائم کے لحاظ سے آئے گا وہ جنتی. ہاں یہ کرا دے کہ جو 73 وہاں ہوگا یعنی جو ان 72 میں نہیں ہوگا وہ جنتی ہوگا, لیکن آپ نے تو کہا تھا پھر کہ ٹائم کا ضیاع, یہ گستاخی ہوتی ہے. جی بولیں. اچھا, ایک تو یہ کہ آپ نے میری جو ہے نا بات کو کاٹا, کیونکہ میں آپ کے ٹائم میں جو بھی بات ہوتی ہے اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں, میں کاٹتا نہیں ہوں. تو اب آپ نے ڈبل ٹائم لے لیا, تو مجھے ذرا آپ 2 کی بجائے 4 منٹ کر دیجیے. ایک ریکویسٹ ہے میری. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے جو یہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ جواب دے دیجئے گا. اگر میں کوئی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس کا مجھے جواب دے دیں میری بارے میں, تو آپ صرف اس کا جواب پر اکتفا کریں گے تو میں اپریشیٹ کروں گا. یعنی اگر آپ نے حدیث پڑھی, الحمدللہ میرا اس پر ایمان ہے, تو حدیث کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 73 فرقے ہی ہوں گے, اس کے بعد جو ہوگا وہ تو آلریڈی خارج ہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی رضی صاحب. جی جزاک اللہ. پہلی بات یہ, میں اپنی ٹائم شروع کرنے سے پہلے دیکھیں نائٹ ایڈی صاحب علمی گفتگو کرنی چاہیے. میں اگر یہاں بیٹھ کے کہوں آپ نے لکھے کہ حضرت, آپ نے ابھی کہا ہے اپنی باری میں کہ حضرت نہیں, عائشہ, یہ تفصیل آپ اپنے ٹائم میں دیجیے گا نا. میں بس اصول آپ کو بتا رہا ہوں, نہیں یہ کوئی نہیں, مجھے اتنا بتا جبرانی ہو. دیجیے کہ جو 73 آپ نے کہا کہ 73 کے بعد جو ہوں گے اپنے آپ کو فرقہ کہیں گے, تو وہ تو پھر ویسے ہی نکل گئے نا, وہ تو اسلام سے مسلم امت سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں. ہے, بتا دیجیے تعلق ہوگا یا تعلق نہیں ہوگا, اتنا بتا دیجیے. آپ نے سوال کر لیا اپنی ٹرن میں, اب میں اپنی ٹرن میں لینا. اپنے ٹائم میں آپ سے سوال کیا نا, اب آپ میرا پھر 2-3 منٹ لے جائیں گے تو ایسے تو بات نہیں چلے گی نہیں, پھر آپ نا. نہ سوال کریں, روک کے میں نہ نے اچھا سوال. چلیں, پھر آپ ایسا کیجیے, آپ اپنی باری میں ہی جواب دے دیجیے گا, ہاں تو میں پھر آپ نہ اپنا ٹائم روکیں, پورا کر لوں. میں نے تو نہیں ٹھیک ہے, مجبور کیا نا. بس ٹھیک ہے. جی
آپ میرا ٹائم شروع کر دیجیے، 4 منٹ میرے کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ٹھیک ہے جی، آپ نے جو ساری بات کی ہے، ایک تو فرقہ کی جو تعریف آپ نے کی ہے، آپ نے کہا کہ اہل دیوبند، میرا خیال آپ نے کہا، یا اہل حدیث، تو آپ ان کو تو کافر مانتے ہیں، علم کیوں لے رہے ہیں ان سے؟ پہلے تو آپ یہ بھی جواب دیجیے، وہ تو کافر جہنمی ہیں، ان کی تو پھر کوئی آپ کے نزدیک ان سے تو آپ کو بات لینی نہیں چاہیے، کیوں آپ کے پاس علم ختم ہو گیا؟ جو آپ کی جماعت ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس اپنی کوئی مسلمہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اب آپ ایک فرقہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس کو آپ خود جہنمی کہتے ہیں، یعنی جہنمیوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، جبکہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث آپ نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو آپ سے تعریف پوچھی تھی، میں نے ایک مصدقہ مسلمہ تعریف پوچھی تھی جو کسی فرقے نے نہیں دی ہوئی، جو علماء نے، آپ نے کہا نا، ابھی بھی آپ نے کہا کہ علمی گفتگو ہونی چاہیے، میں اسی کا منتظر ہوں اتنی دیر سے کہ علمی گفتگو ہو جائے، لیکن اب آپ علمی تعریف دینے کے بجائے آپ نے ایک جس فرقے کو آپ جہنمی کہہ رہے ہیں، آپ خود اس سے مدد لے رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اپنی تعریف نہیں ہے، ایک بات، لہذا اگر فرقہ کی مصدقہ مسلمہ تعریف ہے تو پلیز وہ کیجیے، میرا پھر وہی مطالبہ ہے، قیاس مال فارق وغیرہ وہ تو میں نے کو ایکسکیوز دے دیا آلریڈی، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہے، میرا پھر آپ نے جواب نہیں دیا، قرآن یہ کہے فرقہ مت بناؤ، اور کوئی آ کر کہے میں فرقہ جدیدہ بنا رہا ہوں، رجسٹر بھی کرا رہا ہوں اس کو، اور مجھے فرقہ جدیدہ اور اپنا نام بھی رکھ دے، احمدیہ رکھ دے یا جو بھی رکھ دے، قادیانی جماعت رکھ دے، وہ تو میرے حساب میں جب وہی شخص یہ بات کریں کہ 73 فرقے تو 300 صدی میں ہو چکے تھے، تو ان کا تو لینا دینا ان 73 میں ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے ہی باہر ہیں دوڑ سے، لہذا آپ کو اس کی فکر ہی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کا دوسرے کیا ہیں کیا نہیں ہے، وہ تو ان کی آپس کی بات ہے، وہ ایک دوسرے کو کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، جب آپ بیچ میں شامل ہی نہیں ہیں تو آپ کہاں سے آ رہے ہیں اپنے آپ مہمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ کام نہ کریں، آپ ڈکلیئر کریں کہ جن کو آپ نے حکم اور عدل مانا ہے ان کی باتوں پر آپ یقین بھی رکھتے ہیں، اور وہ آپ کو جو عقیدہ وہ دیتے ہیں اس عقیدے پر آپ جم کے کھڑے بھی ہوئے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ 73 فرقے 300 صدی میں ہو چکے تھے اسلامی، اس مسلمانوں کے، امت مسلمہ کے، کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اس بات کو مانیں، اور پھر 1300 صدی میں آ کر جو فرقہ جدیدہ رجسٹر کروا کر ایک نیا فرقہ مسلمانوں میں ان کی امت مسلمہ کو جدا کرنے کے لیے ایک نیا فرقہ رجسٹر کروا کے اس کی بنیاد رکھ دے اور اس کو اپنے قلم سے لکھ بھی دے، اس پر آپ بات نہیں کرتے کہ وہ منکر قرآن ہو گیا، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، ولا تفرقو کے زمرے میں وہ آ چکا ہے۔ یہ دیکھیں نا، بڑے بنیادی سوال ہیں، میں تو اٹھا رہا ہوں آپ سے بنیادی سوال، پھر آپ نے جو تعریف کی فرقہ کی وہ بھی صحیح نہیں کی، شاید آپ وہ الفاظ بھی صحیح جی ادا آپ نہیں کر کو پائے، تین کیونکہ فروع، منٹ 3 منٹ آپ کے ہو گئے جی ہیں۔ جی لاسٹ منٹ ہے میرا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا فروع اصول آپ نے اصولوں کو ڈیفائن نہیں کیا، اصول بنیادی عقیدہ کے ہوں گے یا اصول فروعات کو ڈیل کرنے کے ہوں گے؟ کون سے اصولوں میں اختلاف کرے گا؟ تو وہ، ہاں، اس کا جواب دینا پلیز، باقی جواب سوالوں کی طرح آپ نے اس کو نہیں اوائڈ کرنا، اصول سے مراد آپ نے کیا لیا ہے، اور اصول کی تعریف بھی ہوتی ہے، اصول کی کیا تعریف ہے، اور اصول کی بنیاد، اور کن اصولوں کی بنیاد پر کوئی فرقہ کہلائے گا، وہ اصول کون سے ہوں گے؟ اگر وہ اصول اس میں فرقہ میں نہیں پائے جاتے تو اس کو مسلمان اسلام سے ہٹ کر فرقہ نہیں کہا جائے گا، وہ زیادتی ہوگی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ اصول کی تعریف کیا ہے، اور اصول کے قرآن جی آپ کریم اور 4 حدیث کے منٹ مطابق وہ چار بنیادی منٹ آپ اصول کے ہو بتا دیجئے جن سے ہٹ کر کوئی فرقہ بنے گا۔ آپ کے سوالوں 4 کے منٹ جواب دے دیجیے، شکریہ۔ اب آپ مجھے بھی 4 منٹ تھے، آپ نے اتنی لمبی تقریر کیا تو میں بھی اس کا جواب دوں گا۔ پہلی بات یہ، ابھی تک آپ نے اپنا فرقہ نہیں بتایا، ابھی تک آپ نے بتایا نہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی میں کون ہے، ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کون سی جماعت جنتی ہے، نہ آپ نے بتایا کہ کس کی ختم نبوت صحیح ہے، تو آپ تو تکیہ کر رہے ہیں، آپ شاید شیعہ ہیں، یہ بھی نہیں آپ نے بتایا۔ پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اپنے آپ کو فرقہ کہے وہ کافر ہے، پھر میں نے آپ کو فرقوں کے نام بتایا، ابھی تک آپ نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں۔ پھر آپ نے کہا یار آپ اہل حدیث دیوبندی ان کو گمراہ کافر مانتے ہیں، یعنی سچے مسلمان وہ نہیں ہیں، ہاں حق رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کے، تو ان سے علم کیوں لیتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے متعلق صدق وہو کذوب،
شیطان ہے، جھوٹا ہے، لیکن اس نے سچ بات کی. تو جھوٹوں سے بھی بعض اوقات مسلمات خصم کے ماتحت عبارات پیش ہوتی ہیں. آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کی عبارات پیش کی، آپ تو نہیں ان کو مانتے، آپ میرے خلاف استعمال کریں، تو میں آپ کے حوالے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، وہ آپ سے سنبھالے نہیں جا رہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ نے قرآن حدیث کو چھوڑ کے علماء سے لیا، تو آپ نے اب ایک اور فتویٰ لگا دیا کہ جو بھی کسی عالم کی عبارت دکھائے جو کہ ان الفاظ میں یا ڈائریکٹ قرآن سے نہ ہو، وہ جہنمیوں سے کچھ لے رہا ہے. کیونکہ آپ تو نہیں ان کو جنتی جماعت مانے ان فرقوں کو، حالانکہ آپ کے بھائی ان کی کتابوں سے علم لے رہے ہیں، تو وہ بھی جہنمی ہوئے. پھر کھل کے کہیں ان کو جہنمی. پھر آپ نے کہا ابھی تک آپ علمی گفتگو کا انتظار کریں. معذرت سے میں کہتا ہوں کہ جو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جماعت ایک ہوگی، وہ ایک فرقہ ہوگا، لیکن فرقہ ٹائم کا ضیاع، یہ گستاخی، یہ علمی گفتگو نہیں ہوتی. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ فرقہ بنانا قرآن کے خلاف ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی جماعت ہے وہ فرقہ ہوگا. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2 بار گستاخیاں کری. یہ نہ کیا کریں، جماعت کی مخالفت میں اسلام نہ چھوڑیں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں ان کو نہ چھوڑیں. پھر آپ نے کہا پھر سے آپ نے کہا کہ قرآن میں فرقہ مت بناؤ. اس کا میں آپ کو 10 بار جواب دے دیا قرآن سے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے ایک فرقہ پیدا ہوتا ہے. یہ جو فرقہ آتی ہے یہ احمد رضا خان، زبیر علی زائی، ان لوگوں کے جو فرقے نا اس کے متعلق بات تھی جو انسانی طور پہ کہ ہم نے فرقہ بنایا، نہ کہ اللہ کی تائید سے. پھر آپ نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ کے متعلق حدیث پیش کی تھی کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. آپ کے آگے 73 سے زیادہ فرقے ہیں. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کا ٹائم نہیں ہوا آپ کا؟ 4 منٹ میں لے رہا ہوں، آپ نے بھی 4 منٹ لیے ہیں. نہیں وہ تو آپ نے ایکسٹرا لیا تھا نا. نہیں میں نے لیا، میں نے نہیں آپ دیکھیں، میں نے آپ سے سوال کیا تھا، سوال پوچھا تھا تو نہیں میں نے جب سوال کیا تھا تو آپ نے 2 منٹ بات کی تھی پوری. اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ میرے ٹائم میں اپنا ٹائم لے لیں. اپنے ٹائم میں تو میرے خیال آپ کے 2 منٹ ہو گئے ہیں، آپ مجھے 2 منٹ ٹھیک دے ہے، پھر دیجیے. اب 2 ہی منٹ لیں، لیکن جو میں نے شکریہ. سوال کیا اس کے آپ نے نہیں دینے جواب، یا دیں گے آئندہ؟ وہ مجھے تو مل گئے ہیں، میں نے پورا بکسا بیک کر لیا آپ کے جوابوں سے. آپ نے مجھے دے دیے جواب. جی 2 منٹ لگا دیجیے. جی دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں ختم نبوت کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، جیسے دوستوں کی خواہش تھی. ٹھیک ہے، اگر موضوع بدلنا ہے تو پھر فرقہ کی موضوع پر اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو اسی کو رکھ لیتے ہیں، ٹائم رکھ لیتے ہیں. لیکن اب فرقہ کی اور اصول کی تعریف آپ کے اوپر ہے. نہ آپ نے فرقہ کی تعریف کی، اور جو تعریف کی ہے وہ مصدقہ اور مسلمہ نہیں ہے. مکمل جب آپ کہتے ہیں نا فرقہ کی تعریف، فرقہ کے اوپر آپ حکم لگا رہے ہیں مسلمانوں کو، ان کے مسالک کو آپ فرقہ بنا کر، یہی سب سے بڑی علمی غلطی اس کو کہوں گا میں، بڑا لفظ نہیں بولوں گا، کہ مسلک کو آپ فرقہ بنا دیتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں ایسا کریں، بنیاد پر آ جائے، جو اس میں آتا جائے اس کو باہر نکالتے دیں، دھکا دیں اس کو، چلو اسلام سے باہر ہو. لیکن وہ کیا ہوگا کہ تعریف ہوتی ہے جامع اور معنی. آپ جامع معنی مصدقہ مسلمہ تعریف کریں، بڑے آرام سے ہم ٹائم بھی بڑا اچھا گزرے گا اور بچت ہوگی، علمی گفتگو ہوگی. فرقہ کی مسلمہ مصدقہ جامع اور معنی تعریف کریں، جو اس کی ضد میں آتا ہے نکال کے باہر ماریں اس کو. ٹھیک ہے، میں مانوں گا آپ کی بات. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتائیے گا منکر قرآن جو ہو جائے، ایک نیا فرقہ جدیدہ بنا کر، اس کو کیسے آپ مسلمانوں کی جماعت میں، اور جنتی اس پر ظلم یہ کہ اس کو تو آپ جنتی قرار دے رہے ہیں، لیکن یہی آپ کا جو کرائٹیریا ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ سامنے آ جاتا ہے معذرت کے ساتھ، کہ خود بڑھ چڑھ کر فرقہ کے اوپر کھڑے ہو کر ایک نیا جدیدہ بنا کر اس پر اتنا فخر کرنا اور اپنے آپ کو جنت بھی کہہ دینا، اور دوسرے مسالک کو فرقے کے اندر ڈال دینا، کیونکہ وہ تعریف فرقے کی تعریف میں شامل نہیں ہوتے معذرت، لیکن ان کو جہنمی کہتے رہنا بڑھ کے کسی کی محبت میں. تو ایسا کیجئے، فرقہ کی تعریف کیجئے اور اصول کی تعریف کیجئے. اور کیا فروعی اصولوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ فرقہ بنایا جاتا ہے؟ آپ کا ٹائم ہو گیا، یہ جواب دیجئے پلیز. جی آپ نے ایک سیکنڈ، آپ نے بار بار کہا کہ فرقہ جدیدہ، مجھے آپ نے زبیر علی زائی کی یاد دے دی ہے. وہ کہتے ہیں دیوبندی حضرات نہ تو اہل سنت ہے نہ حنفی ہیں، بلکہ انگریزوں کے دور میں پیدا شدہ ایک جدید فرقہ ہے. شاید یہ آپ کے سر میں بات گھوم رہی تھی
احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 10 وجوہات سے وہ کافر ہیں، اللہ اور رسول اللہ کی گستاخ ہیں، صحابہ کی گستاخ ہیں، شرک کرتے ہیں، کفری عقائد رکھتے ہیں، اکابر پرستی کرتے ہیں، کتاب قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں، علماء دیوبند کی اندھی تقلید، وحدت الوجود کے قائل ہیں، انگریزوں سے دوستی، ہندوؤں سے دوستی، اور ختم نبوت کا انکار۔ وہ تو کہتے ہیں یہ جو جدید فرقہ جس کی آپ تلاش میں، وہ تو کہتے ہیں یہ دیوبندی ہیں جو اہل سنت سے خارج ہے، یعنی ناری فرقوں میں سے ہے۔ ناصف نے آپ نے پھر جھوٹ بولا ہے، اب مجھے معذرت سے کہنا پڑے گا کہ یہ واضح سفید جھوٹ ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے، سارے کہتے ہیں ہم فرقہ ہیں، فکر نہ کریں، آپ کو حوالے بھی دکھائیں گے۔ زبیر علی زاہد صاحب کہتے ہیں طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ اور اہل حق کا صفاتی نام اہل حدیث ہے۔ اس کا آپ نے جواب دینا کہ آپ نے کیوں غلط بات کی تھی کہ یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے۔ طارق مسعود کے ابھی کلپس میں کہا سکتے ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم دیوبندی ایک فرقہ ہیں، اور جو کہ میرا فرقہ کوئی نہیں، وہ ایسے کہ کسی مرد کو پوچھو تم مرد ہو یا عورت ہے، وہ کہ میں نہ مرد ہوں نہ عورت ہوں۔ یار آپ کی داڑھی ہے، آپ کی آواز مردوں والی ہے۔ یہ طارق مسعود کی مثال ہے جو آپ کے مفتی ہیں، تو یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ آپ کے آگے دعا والے نکالیں، اس کا جواب آپ دیں۔ سارے فرقے رجسٹرڈ ہیں پاکستان میں۔ ابھی آپ کے پرائم منسٹر نے سارے علماء کے آگے کہا کہ آپ لوگ فرقہ فرقہ کرتے رہتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ جو مصدق کا مسلمہ اس سے تعریف دے، میں دوں گا۔ یار مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، آپ کی مسلمات کون ہیں، آپ عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، کس فرقے سے میں کیسے آپ کو مسلم بات دوں؟ قرآن کا میں آپ کو دوں گا، ولا تفرقوا، آپ کہیں گے فرقہ کا مطلب بتاؤ، میں آپ کو بتا دی کہ جدا ہونا، ٹکڑے ہو جانا، اختلاف کرنا، یہ ساری تشریحات میں یہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ نے جو میں نے حوالے پیش کیا اس کا جواب دیں کہ کیوں آپ نے جھوٹ بولا کہ یہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہتے۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو فرقہ جدید کہے وہ قرآن کے کا منکر ہے، وہ جہنمی ہے، اور وہ قرآن کے خلاف ہے جو اپنے آپ کو فرقہ جدید کہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو چلیں ٹھیک ہے، فرقہ جدید نام کہلانے والا وہ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ منکر قرآن بھی ہے اور وہ میں جہنمی نے بھی یہ ہے، کہا تو وہ یا نہیں؟ صلاۃ میں پر نے تو نہیں یہ میری کہا، باری ہے میں نا، نے آپ کو میری کہا تھا ٹرن غلط بات میں آپ کیوں میری ٹرن منسوخ ہے۔ کر رہے ہیں؟ میں نے یہ دیکھیں کہا نا، ہے، آپ آپ غلط نے اٹھائیں مجھے کہ میں نے یہ کہا ہے، میں نے مجھے وہ یہ دیا کہا ہے۔ نا کہ فرقہ جدید یار کسی کا آپ نے دیکھو مجھے دیا۔ زبیر، ٹھیک ہے آپ لے 2 منٹ، ہاں، لیکن میں طرح سے سچ بولیں یار، سچ بول مشکل رہا ہے ہوں نا، مجھے۔ دیکھیں میں نے دیکھیں تو ایک، نہیں یہ کہا، میرا تو نہیں یہ عقیدہ کہ اچھا اگر چلے کوئی ایک مجھے طرف آنے تو میرا پھر ٹائم دوبارہ لگا سچ دیجیے، بول لیں پلیز پلیز پلیز، میرا تھوڑا میرا سا ٹائم لگا تھوڑا دیجیے۔ سا ہاں جی، سچ۔ ٹھیک میں ابھی سچ ٹھیک، بتاتا ہوں آپ میں نے نہیں کو۔ وہ کہا بات، آپ کریں بات۔ جی نہیں، آپ میرے 2 منٹ دوبارہ لگا دیجیے، جزاک اللہ۔ اچھا بات نہ کاٹیے پلیز۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ نہ آپ فرقہ کی تعریف کر رہے ہیں، جو آپ نے فرقہ کی لفظ بولا اس میں بھی آپ نے ایک عامیانہ سی فرقے سے ہے، اس کا مطلب جدا جدا بھائی بتائیے۔ فرقہ یفرقو ہے، فرقہ یفرقو بھی آتا ہے، فرقہ یفرقو تفریقاً بھی آتا ہے، افرقہ یفرقو افراقاً بھی آتا ہے۔ یہ سب بتانی ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے یہ معاملہ شروع کیا۔ آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ فرقہ کی مکمل آپ بتائیں۔ اب آپ نے اس کی صرف آپ نے لفظی تحقیق کر دی، لیکن اصطلاحی آپ نے اس کی کوئی مسلمہ مصدقہ نہیں دی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ کر دیں گے تو ہم ایک ایک کر کے سب کو نکالتے جائیں گے، جو اس کے ضد میں آئے گا نکلتا جائے گا، بہت آسان ہے، بڑی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصول کی بنیاد پر آپ نے وہ اصول کی تعریف بھی نہیں کی، اور اصول کون سے ہونے چاہیے جن کی بنیاد پر اگر جن سے کچھ کوئی ان سے باہر جاتا ہے تو وہ فرقہ کہلائے گا، یہ بھی نہیں آپ بتا رہے۔ آپ میرے سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، بھئی فتویٰ میں کیسے، میں تو فتوے آپ دے ہی جا رہے ہیں، لیکن میں وہ کیسے، نہ آپ کو فرقہ کی تعریف پتہ ہوگی تو بتا نہیں رہے۔ پھر لا تفرقو کا جو منکر ہے اس کو آپ بتا نہیں رہے کہ اس نے فرقہ جدیدہ بنا کر وہ کیوں لا تفرقو کا منکر نہیں بنا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تعریف سے ہی پتہ چلے گا نا۔ اور پھر 73 کب ہو گئے؟ 300 صدی میں، تو اب جو 1300 صدی میں آ کے بنا رہا ہے وہ تو ویسے ہی باہر ہو گیا، اور وہ مذاق اور آئرونی کیا ہے کہ وہ سب کو کافر کہہ رہا ہے جبکہ وہ 73 میں ہے ہی نہیں۔ اس کا بھی جواب آپ نہیں دے رہے۔ تو رضی صاحب دیکھیں، اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت کا موضوع شاید اس پر آپ گفتگو مناسب کر لیں، فرقہ پر آپ نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، نہ آپ یہ بتا رہے ہیں لا تفرقو کا منکر کون ہے، نہ آپ بتا رہے ہیں 300 صدی میں ہو چکے، اب 1300 صدی میں آ کے جو بنا رہا ہے وہ تو دوڑ میں شامل نہیں ہے، مان ہی نہیں رہے۔ مجھے کہہ رہے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں اور آپ خود چھپا رہے ہیں اس شخص کو۔
تو جی آپ میرے کا بھائی ٹائم ہو آپ گیا، آپ کا ٹائم یہ ہو گیا۔ جوابات منتظر ہیں، پلیز ان کے جواب دیجیے گا، اور تعریف اصول کی اور اس کی جی جی جو جی ہے نا کیجیے پلیز۔ چلیں تعریف سے معاملہ شروع کر دیتے ہیں، باقی بعد میں کریں گے۔ وہ تو جو میں نے آپ تو کو آپ 10 مانے بھی ہیں نا کہ جو میں فرقہ نے آپ بنایا کو 10 گیا 15 مرزا سوال صاحب نے۔ پوچھے ہیں نا، اس کا ابھی تک آپ نے کوئی جواب، بہرحال میں اب یہ بھی بتا دیجیے، قرآن کے خلاف فرقہ بنانے والے کو آپ منکر قرآن نہیں سمجھتے؟ فکر نہ کریں، اصولوں پر آ جائیے۔ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو اصولوں پہ لائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اپنا ٹائم شروع کرتا ہوں۔ پہلا حوالہ یہ لے لیں، اس سے آپ کو شاید اصول کی سمجھ آ جائے۔ احمد رضا خان سے بریلوی کہتے ہیں واضح رہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا اختلاف فروعی نہیں بلکہ اصولی اور بنیادی، اور یہ اختلاف حرمت و حلت کا نہیں بلکہ کفر و اسلام کا۔ آج اب ساروں کا دفاع کرنے آگے تو یہ آپ کو الزامی جواب تھا۔ دوسری بات یہ فرقہ جدیدہ، آپ نے جھوٹ بولا، میں نے تو نہیں کہا وہ جہنمی ہے۔ ابھی اگر فرض کریں 73 فرقوں والی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا یہ کثرت کے لیے الفاظ استعمال ہوئے کیونکہ آپ کے سامنے اس سے زیادہ فرقے موجود ہیں۔ یا تو آپ کے حدیث کو آپ نہیں مانتے یا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایک ہی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ یہ لکھ کے رکھ لیں، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ ہم نے بھی آپ سے سوال کیے، ایک کا نہیں آپ نے جواب دیا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ جب مسیح آئے گا، چھوڑے کون ہے، جب آنے والے مسیح آئیں گے تو ان کے ذریعے سے جو گروہ پیدا ہوگی، جو فرقہ ہوگا، وہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک نیا ہی فرقہ ہوگا جو کہ واپس آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف لے کے جائے گا۔ تو آپ کے نزدیک وہ بھی جہنمی فرقہ ہو گیا۔ لیکن جو احمد رضا خان، اشرف علی تھانوی، قاسم ننوتوی، اہل حدیث علماء جیسے زبیر علیزی جو اپنے آپ کو فرقہ کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ پیسے رک جائیں گے، ٹک ٹاک پہ گفٹنگ رک جائے گی، وہاں پہ آپ نے ان کے ساتھ کل کو بیٹھنا، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ثابت ہو گیا آپ قرآن حدیث کا نہیں دفاع کرنے آئے، آپ بابوں کا دفاع کرنے آئے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ عربی جو رولز ہیں اس پہ نہیں ہم بات کر رہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے عربی میں بات کرنی ہے، وہ یہاں پہ بات نہیں ہو رہی۔ ہم جو آپ سے بات کریں وہ یہ ہے کہ وہ جنتی جماعت جس کی پیش کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ ما تلک الفرقہ، یہ صحابہ نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون سا فرقہ ہے، اس کا آپ بتا نہیں پا رہے۔ آپ تو کہتے ہیں فرقہ ٹائم کا ضیاع۔ جہاں تک مسیح موعود کی عبارت آپ نے غلط مفہوم نکالا، وہاں یہ کہ کثرت سے فرقے ہو چکے تھے 1200 سال میں۔ عبد القادر جیلانی نے بھی کہا اپنے زمانے میں کہ 73 فرقے ہو چکے ہیں۔ تو جنتی جماعت مسیح موعود نے کہا میری جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نائٹ ایرس صاحب میرا ٹائم ہو گیا، آپ بتائیں کتنی ٹرنز آپ نے اب لینی ہے، اور کیونکہ میرے جواب تو آپ دے رہے نہیں۔ دیکھیں میں تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ جواب نہیں دے رہے، لیکن اب میرا تو آپ نے بیگ بھر دیا جواب دے دے کے نا، جو آپ نہیں بات کریں 2 منٹ میرے لگا دیجیے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو پھر اس کو جب بھی آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل میں دیکھیں نائٹ سے مجھے اگر آپ 2 گھنٹے پہلے آتے میں آپ سے نیکسٹ 2 گھنٹے بات کرتا، لیکن اب کیونکہ یہاں ٹائم کافی لیٹ ہو رہا ہے، میں کوئی نے بات گھر نہیں، بھی کوئی بات پہنچنا نہیں۔ ہے، تو اس وجہ سے جب آپ سے بات ختم ہوگی یہ نہیں ہے کہ میں مزید بات کروں گا، مجھے کیونکہ ٹائم ہو گیا، اب مجھے گھر جانا ہے، ابھی لنچ بھی نہیں میں نے جی جی کیا، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے اور بھی کام ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ لگ جائے جی گی۔ جی بالکل تو ٹھیک ہے، اب چلیں یہ کرتے ہیں، آپ 2 منٹ لیں، پھر میں 2 منٹ لوں، پھر 2 ٹرن اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر تو اس کے پہلے بعد ہم آپ نے فائنل نا بات کی تھی یا میں نے بات کی تھی؟ وہ پہلے آپ نے بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر لیں کہ آپ بولیں، ٹھیک ہے، پھر یہ ٹرن ختم، پھر ایک اور ٹرن کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب ٹائم لگا دیجیے۔ جی اچھا، میں تو چاہتا تھا آپ سے اچھی گفتگو ہوئی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہم بات کر لیں، لیکن ابھی آپ نے مجھے کبھی آپ قاسم نانوتوی صاحب، کبھی امام احمد رضا صاحب، کبھی آپ کسی کی، یعنی قرآن اور حدیث سے آپ نے یہ ثابت کر دیا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لاتا ہوں، آپ مجھے حوالے لگا کے کبھی کسی کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اہل علم ہیں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ان کی کسی قسم کی حد تک نہیں کرنا چاہتا، لیکن قرآن اور حدیث کے سامنے تو ہم سب بے بس ہیں نا۔ جہاں قرآن نے اور حدیث نے فیصلہ دے دیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو کیا آپ نے قاسم نانوتوی کو رسول مان لیا ہے، احمد رضا کو رسول مان لیا ہے، یا اپنے شیعوں کے کسی امام کو رسول مان لیا ہے، جو آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں بار بار؟ قرآن کی طرف آپ آتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن سے بات کیجئے۔ اگر یہ فرقے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، وہ اپنا جواب دے دیں گے۔ میرا تعلق ہے
مسلم امہ کے ساتھ، میں نے آپ کو بتا دیا اپنے عقائد، ٹھیک ہے۔ اب میرا خیال اس پر تو آپ اس سے بات کریں کہ کوئی آ کر آپ کو کہے جی میں بریلوی ہوں، جی میں اہل حدیث ہوں، جی میں شیعہ ہوں، آپ اس سے بات کیجئے، ٹھیک ہے۔ میرے نزدیک میں مسلمان ہوں اور میں لا تفرقو پر قائم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی فرقہ اپنے آپ کو رجسٹر کروائے، میرے خیال میں جو قرآن و حدیث کے خلاف بنیادی عقائد، تو وہ بھی آپ نہیں بتا رہے۔ میری مشکل یہ ہے کہ آپ اصول نہیں بتا رہے، آپ نے نام لے دیا کہ اصول، لیکن اصول کون سے ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کسی کو فرقہ ڈکلیئر کریں گے وہ ان کے خلاف جاتا ہے، وہ آپ نہیں بتا رہے۔ فرقہ کی تعریف نہیں بتا رہے، اصول کی تعریف نہیں بتا رہے۔ اصول جو ہیں وہ بنیادی عقیدہ ہیں، وہ فروعات ہیں، کن کی بنیاد پر آپ کسی کو فرقہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس طرح میں جی ایک جی آپ کا ویکیوم ٹائم کریٹ کر دیا، میں اس میں تو نہیں کر ٹائم سکتا، ٹھیک جی ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا۔ تو پہلی بات ہے اچھی گفتگو ہوئی تھی، آپ ختم نبوت پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ بتا ہی نہیں پا رہے کہ آپ وہ جنتی جماعت میں ہیں نہیں، آپ کو شک ہے کہ آپ جنتی یا جہنمی ہیں۔ میں نہیں فتوی کر، آپ نے اپنے آپ پہ لگا دیا۔ اب آپ نے خود اپنا اسلام ثابت کر دی کہ آپ نے اپنے آپ کو خارج کر دیا۔ ابھی آپ کے جملے تھے کہ آپ قاسم ننوتوی صاحب اور احمد رضا خان دونوں کو اہل علم مانتے ہیں۔ آپ نے یہ تاثر دیا کہ دونوں آپ کے ہاں علماء۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں جو دیوبندی علماء کی کفر میں شک کرے وہ کافر۔ اب احمد رضا خان کے نزدیک آپ کافر ہو گئے۔ احمد رضا خان نے کہا کہ ان کو اہل علم کہنا حرام ہے، آپ اس کے نزدیک بھی کافر ہو گئے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ تھا دو لوگ ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا، دوسرے پہ کفر لوٹتا ہے۔ آپ نے کہا دونوں مسلمان ہیں تو کفر تو واپس آپ پہ لگ گیا پھر، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کی بھی مخالفت کی ہے کہ آپ نے کہا نہیں دونوں مسلمان، دونوں کے ختم نبوت کے عقیدے علیحدہ ہیں، دونوں کے تضاد عقائد ہیں۔ ایک کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے ہی غلط عقیدہ۔ پھر ایک کہتے ہیں کہ ایسے نعوذ باللہ، میں تو وہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی پیش بھی نہیں کر سکتا، پھر مجھے دکھ ہوگا اپنے آپ پہ کہ یہ مجھے کہنا بھی پڑتا ہے، نقل کفر کفر نباشد۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو فرقے کہتے ہیں، یار کہتے ہیں، آپ کو دکھائے زبیر علی زائی نے اپنے آپ کو بھی فرقہ کہا، دیوبندیوں کو فرقہ جدیدہ جو دور حاضر میں پیدا ہوئے انہوں نے ان کو یہ لقب دیا، ان پہ آپ کچھ کہیں گے نہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ فرقے ہیں وہ جواب دیں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ شبہ نہ ڈالا کریں، اللہ سے ڈریں، رسول اللہ کی حدیث پوری ہوئی ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کو شبہ میں ڈالیں کہ یار فکر نہ کرو یہ حدیث نہیں پوری ہوئی، نہیں ہے فرقے، ہم بس مسلک ہے، خوف کریں تھوڑا سا۔ پھر آپ نے کہا کہ لا تفرقو کی آیت کے خلاف جو بھی اپنے آپ کو رجسٹر کرے فرقے، اگر کوئی اس میں شراب ڈال کے پانی پیے اور اس کو پانی کہہ دے تو فتویٰ تو لگے، اگر کوئی نہ بھی رجسٹر کرے، اگر وہ اپنے آپ کو فرقہ کہہ رہا ہے فتویٰ لگائیں، نہیں لگایا۔ یہ ہے مسئلہ۔ ختم نبوت پہ آپ نہیں بات کر سکتے، آپ اپنا اسلام نہیں ثابت کر پائے، تو یہ اس پہ غور کریں۔ آپ اپنی آخری لے لیں، تعریف میں نے کی ہے قرآن سے لیکن آپ کو نہیں پسند آئے قرآن تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جی شکریہ۔ اس کے بعد یہ ٹرم میرے خیال آخری ہے نا، تو اس کے بعد ہم طے کر لیں گے کہ ہم کچھ موضوع پر آ جائیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم ایک موضوع طے کریں جو ختم نبوت کا ہم نے شروع میں خواہش تھی دوستوں کی، اس کو ہم بعد میں اس میری ٹرم کے بعد دیکھ لیے گا۔ اچھا دوسری بات یہ کہ میں یہ اب ٹائم نہیں ہے تو میں یہ بھی نہیں پڑھوں گا بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر والا، وہ بھی نہیں پڑھوں گا۔ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام پیر حاکم، یہ بھی ابھی میں نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے قیاس کی تعریف نہیں کی، آپ نے فرقہ کی تعریف نہیں کی، آپ نے اصول کی نہیں بتایا اصول کون سے ہوں گے، آپ نے اصول کی تعریف نہیں کی۔ یہ علمی سوالات ہیں رضی صاحب، ان سے آپ جان نہیں چھڑوا سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ نے بتایا، یہ نہیں بتایا ولا تفرقو کے بعد آپ کے پاس کون سا کرائٹیریا ہے جس کو آپ ولا تفرقو میں ڈالیں، وہ تو بغیر تعریف کے ممکن نہیں ہے، آپ ڈالتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، وہ تو آپ مسلم امہ کو کافر 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 کہتے ہیں، اور پھر آپ ایک اور مذاق کرتے ہیں، آپ حقیقی نہیں شخصی آپ مسلمان ہیں۔ یہ ٹرمیں آپ کہاں سے لے ہیں؟ قرآن و حدیث سے؟ بھئی ایک شخصی مسلمان ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، مطلب یہ کیا آپ لوگوں نے یہ تعریف بنا دی ہے؟ یہ بھی آپ سے نہیں ہوتی کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ شخصی مسلمان ہے بھئی، اچھا شخصی مسلمان کہاں سے آپ نے ٹرم نکال لی ہے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول قرآن سے نکال کے دیں، ایک شخصی مسلمان ہوتا ہے، ایک غیر شخصی مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ ضد تو غیر شخصی بنے گی، وہ بھی نہیں آپ کر رہے۔ میرا خیال تھا کہ مجھے دوست نے یہ بتایا بھی آپ کو اپنی ڈگریاں بھی دکھانی پڑیں گی، بڑی علمی شخصیت ہے، میں مانتا ہوں، میں آپ پر نہیں کوئی ایسا کر، لیکن مجھے یہ علمی سوالوں سے اوائڈ کرتے ہوئے آپ نظر کیوں آ رہے ہیں؟ یا آپ کے پاس جواب نہیں ہے یا آپ کا ہوم ورک نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان سے اوائڈ نہ کریں۔ یہ جو باتیں جو ساری ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ فروعی چیزوں پر چلی گئی ہے،
جب تک فرقہ کی تعریف نہیں ہوگی، اصول کی تعریف، اور وہ نہیں بتایا جائے گا کہ کن اصولوں سے ہٹ کر وہ لا تفرقو کی ضد میں آ جائیں گے، فرقہ بنانے والا منکر قرآن کہلائے گا۔ کون سے اصول ہوں گے وہ بھی آپ نہیں بتا رہے، پھر فروعات بھی آپ نے ڈال دی۔ میں حیران ہوں، فروعی مسائل کو آپ نے فرقہ بنا دیا۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو 73 میں بھی آپ فال نہیں کر رہے تھے، 73 سے بھی آپ بعد میں آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی تو جزاک اللہ، بہت بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، بہت شکریہ، تو بہت شکریہ۔ میں بس آپ کا یہ آخر پہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنتی جماعت ہے آپ نے اس کو پا لیا یا نہیں پایا؟ الحمدللہ میں اپنے عقیدوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور جو اس عقیدے پر کھڑا ہے وہ میری جماعت ہے، وہ میرا فرقہ ہے۔ جو ان عقائد پر مضبوطی سے کھڑا ہے، جی، اور وہ جو قرآن ہمیں عقیدہ دیتا ہے، ایک مسلمان جس کو کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا امتی کہتے ہیں، اور وہ دے گئے کہ تم پر میری یہ قرآن اور میری سنت تم پر لازم ہے۔ میں تو اسی میں گھوم رہا ہوں، میں کسی کی طرف نہیں گیا کہ یہ احمد رضا صاحب نے کیا کہا، نانوتوی صاحب نے کیا کہا۔ وہ سب قابل عزت میرے لیے شخصیات ہیں، لیکن ایک اور شخصیت ہے جس نے کہا 73 ہو چکے، لیکن اب جو پتہ نہیں 85واں 88واں وہ بنا رہے ہیں، وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو موضوع طے کر لیں۔ ایک سیکنڈ جو آپ نے ابھی بات کی اس پہ مجھے موقع دیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا؟ آپ نے جو ابھی یہ بات کی ہے میرے پیارے بھائی، انسانیت میں آپ ہمارے بھائی ہیں، واضح دین میں تو ہمارا اختلاف ہے، لیکن اس سے یہ نہیں مطلب کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہدایت ہے، اور آپ کے لیے یہ آپ کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے ہدایت ہے آپ کے مطابق۔ تو میں جو سوال پوچھا نا آپ کو، آپ نے کہا کہ ہاں وہ جنتی فرقہ آپ نے پا لیا، الحمدللہ، بہت زبردست بات کی ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو نائٹ رائڈر، اب مجھے آپ کا نام بھی نہیں پتا، آپ کے پاس وہ جنتی جماعت ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کا یہ حق ہے کہ وہ آپ دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وہ جنتی جماعت ہے، ٹھیک ہے۔ جی میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں، ایک سیکنڈ، لیکن اس کی پہچاننے کے لیے دیکھیں، تأمرون بالمعروف بھی ہے اور تنہون عن المنکر بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تقیہ میں کروں اور میں کہوں ہاں نائٹ رائڈر جنتی جماعت میں ہوں۔ یار بریلوی، احمد رضا خان صاحب، قاسم نانوتوی، زبیر رضا، یہ سارے ہمارے سچے مسلمان ہیں۔ یہ نہ ہو کہ اس بہانے میں نا، تقیہ کے بہانے میں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مشکوک کر دوں، نعوذ باللہ۔ تو میں نے آپ سے جو سوال پوچھا، آپ نے کہا آپ کے پاس وہ جنتی جماعت ہے۔ ہاں، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا آپ نے کہا آپ کے پاس وہ جنتی جماعت ہے، آپ اس پہ قائم ہیں۔ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، یہ جو فرقے ہیں، اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں، کیا یہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہے یا یہ کلہم فی النار میں ہے؟ اس کا آپ نے سوال کا جواب دینا، پھر میں سٹریم ختم کروں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ تو آپ کو یہ بات تو چلو اتنی تو سمجھ آ گئی کہ 73 فرقے جو ہیں وہ ہو چکے تھے 3 صدیوں میں، اور بعد میں جو بھی آ کے بنائے وہ تو ان میں شامل۔ 3 صدیوں میں یا آپ کہہ رہے ہیں 1282 میں؟ ہاں، 3 صدیوں میں بھی ایک قول ہے، 1200 میں بھی ہے، 1000 میں بھی ہے۔ تو بہرحال لیکن آپ سے پہلے، یعنی آپ کا جو فرقہ ہے اس سے پہلے یہ 73 فرقے ہو چکے تھے، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا میں آپ کو جواب دے دوں۔ ابھی سوال میں پوچھ رہا ہوں، اس کا جواب دے۔ ٹائم سے مجھے جنتی جماعت کا ذکر، میں بتاتا ہوں، سٹریم ختم ہو جائے گی یار۔ پھر بات تو کرنے دیں، جواب دے رہا ہوں، قیامت پہ میں کہوں گا اللہ نائٹ رائڈر، مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، بات تو نہ کاٹے نا، بات تو نہ کاٹے۔ جنتی جماعت تو بتائیں، لوگ وہ مجھے آپ کا سوال آ گیا رضی صاحب، بات تو نہ کریں۔ میں بھی آپ کو انسانیت کا بھائی کہہ دیتا ہوں، آپ نے بھی ٹھیک کہا، انسانیت میں ہم بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بات تو نہ کاٹیں نا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھیں جو بھی میں تفریق کرتا ہی نہیں ہوں، میں فرقے کے وہ قرآن اور حدیث کے سامنے رکھ کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد کوئی کی وحدانیت کا قائل ہو، وحدہ لا شریک مانتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتا ہو، خاتم النبیین پر اس کا یقین ہو، اور تمام انبیاء،
تمام آسمانی کتابیں، خیر اور شر، قدر خیر اور شر، قیامت، ملائکہ، یوم اعمال مطلب سزا اور جزا کا، جنت اور جہنم کا قائل ہے، اور جو فرائض قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض اور واجبات اعمال، ان کو فرائض اور واجبات ہی مانے، ان کا منکر نہ ہو، قرآن کی کسی بھی آیت کا منکر نہ ہو، کسی بھی لفظ کا منکر نہ ہو، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح متصل مرفوع حدیث کا منکر نہ ہو، میں اس کو امت مسلمہ کا حصہ مانتا ہوں، میں اسی وہ سب جنتی مانتا ہوں میں ان کو۔ اگر آپ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان کے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ان عقائد کے اوپر نہیں کھڑے تھے، لہذا آپ ان کو فرقہ کہہ رہے ہیں، یہ پہلے آپ ثابت کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور اب لا تطرق والی بات آپ نے پروف کرنی ہے۔ سنیے تو صحیح، سوال دیکھیں، سوال تو مختصر ہے آپ کا۔ میں نے آپ کو پورا وقت دیا تھا کہ میں امید کر رہا تھا اسٹریم ختم ہو رہی ہے، لوگ منتظر ہے کہ آج نائٹ رائڈر جن کا میں ابھی تک نام تو نہیں پتا، مجھے آپ بتا دیجیے مثال کے طور پر میں سے کون سے جو مان علیہ وسلم ابھی تک آپ نے نہیں بتایا، تو اب نائٹ سے میں بتاتا ہوں، آپ مجھے موقع نہیں دے رہے نا، مجھے بتائیے۔ میں نے آپ کو پہلے چلیں ابھی بند کر دیتے ہیں، چلیں ایسا کیجیے کہ پہلے تو طے کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر آپ جس فرقہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں نا، ان کے عقائد سامنے رکھیے گا کہ جو عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، عقائد ہونے چاہیے، اصول۔ اور دوسرا یہ کہ اب آپ ختم نبوت کے اوپر ٹائم میرے ساتھ رکھ لیجئے، کب رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو آپ نے یہ بات کی نا، میں ان کی کتابیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ کب مجھے کتابیں مجھے نہیں، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ جس فرقے کو کافر سمجھتے ہیں اس کو کن بنیاد پر آپ ان کو کافر سمجھتے ہیں، ٹائم بتائیں، وقت بتائیں۔ لیکن اس سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی، آسان ہو جائے گا ہم دونوں کے لیے کہ فرقہ کی تعریف آپ نے کرنی ہے۔ نہیں اس کی اب ضرورت نہیں رہی، ضرورت ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں ضرورت، میں آپ کو اتنا بات کہہ رہا ہوں، علمی گفتگو کر رہے ہیں نا۔ بات سنیں، آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو اپنے آپ کو خود فرقہ کہتے ہیں ان کے عقائد سامنے رکھیں، اور آپ مجھے بتا دیں گے کہ وہ مان علیہ وصحابی نہیں ہے یا ہیں۔ آپ نے یہ کہا ہے، ریکارڈ میں آ گیا۔ ابھی ہم ایک اس کا جو کیا کہتے ہیں اردو میں، ایک اس کا آپ کی اردو میں سے بہتر ہے، لائک اس کا ایک ٹیسٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کس کو اردو میں کیسے کہوں، آپ مدد کر دیں میری۔ ذائقہ کہتے ہیں اس کو، ذائقہ، ہاں۔ تو میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، ما انا علیہ واصحابی کی جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، ما انا علیہ واصحابی، کیا اس میں یہ بات شامل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، ہاں یا نہ؟ آپ میوٹ پہ ہو گئے ہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ دیکھیں نہیں وہ میں آپ کو سن رہا تھا، بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے دو لفظوں میں بات کی ہے، قرآن اور حدیث۔ اگر اس کرائٹیریا پر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ قرآن حدیث کے مطابق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے، یا یہ جہنمی عقیدہ؟ دیکھیں یہ جب آپ موضوع دیکھیں میرا، جب آپ دیکھیں نہیں دیکھیں بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیکھیں۔ قرآن و حدیث سے دیکھیں رضی صاحب، ایسے نہیں جائیے گا، آپ کی بھی ایک رسپیکٹ ہے آپ کے حلقے میں، اگر ایسے جائیں گے تو شاید باتیں بنیں گی۔ اچھے طریقے سے آپ نے لیا، اچھے طریقے سے مجھے الوداع کہیے گا۔ میں آپ کو پیار محبت سے الوداع کہوں گا، اسی طرح میں جا رہا ہوں، لیکن یہاں بات ہوگی ایسا کیجیے نا کہ جو میں آپ کو سوال پوچھ کر آپ بتائیں گے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو یہ کہ خدا جھوٹ بولتا ہے، پاک خانہ جاتے، یہ ما انا علیہ وصحابی والا اسلام ہے؟ میں آپ سے دیکھیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں علمی گفتگو رہے، ورنہ میں بھی کہہ سکتا ہوں خدا ایک تیندوی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذلک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسماء والا دی، وہ میں اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے کہا ہے دیکھیں نفلی حج ہے، قادیان میں نفلی حج سے زیادہ ثواب، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ دیکھیں اب آپ اعتراضات، اب ان کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ میں جانے نہیں چاہتا اس طرف۔ نفلی حج کا پوچھا ہے، اس کے اوپر آپ کو سوال ہے، ایک سیکنڈ، اگر عیسی ابن مریم کا نزول ہوتا ہے اور میرا اب کیا پہلے
فرض ہوگا کہ میں نفلی حج کے لیے جاؤں یا اس کو مانوں؟ بتائیں، اس کا نہیں آپ کے پاس جواب ہوگا. دیکھیں رضی صاحب، دیکھیے میں بات کروں، میں آپ کو موقع دیا تھا. جو آپ نے کتاب جو اس کا تودیع مرام کا واقع دیا، وہاں پہ حوالہ دیا، وہاں مسیح موعود علیہ السلام نے خدا کو تینواں نہیں کہا. وہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے ساتھ دنیا کے لیے ایک مثال دی، کیونکہ اس زمانے میں ہندو اس کے عیسائی. اتنے ہاتھ ہوتے ہیں وہ. ایک سیکنڈ، آپ نے نہیں کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم اللہ کو بغیر جسم مانتے ہیں، ہم اہل حدیث نے جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں. آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب کا حوالہ بھی میں پڑھنے لگا ہوں. اسما ولدی بھی اللہ کہے گا تو میرا بیٹا ہے. سارا میں جواب دوں گا. ایک سیکنڈ بات آپ نے کھولی ہے تو اب وہ میں حوالہ تو مجھے پیش کرنا پڑے گا. آپ نا ایسے تو نہیں کام چلتا. یہ آپ کے میں اس لیے مجھے 30 سیکنڈ دیجیے گا رضی صاحب، 30 سیکنڈ دیجیے گا. آپ کو دوں گا 30 سیکنڈ. آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو تینواں مانتے ہیں. یہ آپ کے اہل علم اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب عبد الماجد آبادی صاحب اشرف علی تھانوی صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب بڑے جوش سے بولے حضرت ان لوگوں کا دین بھی کوئی دین ہے؟ نہ خدا کی مانے نہ رسول کو. حضرت نے مان لہجہ بدل کر ارشاد فرمایا یہ زیادتی ہے. توحید میں ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں. یعنی آپ نے فتوے کے مطابق اپنے خدا کو تینواں قرار دیا، نعوذ باللہ. لیکن جو میں نے سوال کہا تھا، احمد رضا خان کہتے ہیں آپ کا خدا نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد. احمد رضا خان سے کہتے ہیں آپ کے خدا لواطت کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں. میں کہہ ہی نہیں سکتا انہوں نے کیا لکھا. تو ایسے نہ کریں. آپ کے مجدد نے کہہ دیا ہمارا خدا آپ کا ایک ہے. ہاں صفات کے لحاظ سے بعض اختلاف ہو سکتے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نعوذ باللہ کلام نہیں کرتا مثال کے طور پہ، ہم کہتے ہیں نہیں یہ صفت کو متعل کرنا. لیکن آپ کے جو مجدد ہیں وہ تو کہہ رہے تو اس میں فرق نہیں. آپ کہہ رہے میں تینوے کو خدا بنا لی. احمد رضا خان کہہ رہے وہ آپ کے خدا واش روم جاتے. یہ کیا لکھا ہوا انہوں نے؟ تو ایسے موضوع پہ آپ بہتر ہے نہ جائیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے، آپ آئیں گے میری سٹریم پہ، میں عقیدہ بیان کروں گا، آپ بتائیں گے مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا نا. ٹائم دے، دن دے، بات ختم ہو گیا. آپ مجھے دیکھیں میں بات ختم کرتے دیکھیں میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو بھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتا ہے وہ رد ہے، وہ کوئی بھی ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ کی مدد چاہیے، مجھے آپ کی مدد چاہیے. دوسرا سنیے، میں آپ سے اصول پر ولا تفرقو آپ نے کہا، تو مجھے بات بھی کرنے دیجیے. لا تفرقو پر پھر آپ نے جواب نہیں دیا. 73 فرقوں کے بعد جو بناتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ مطلب ان چیزوں میں سنیے گا نا، ان چیزوں میں سے بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ ختم نبوت کا موضوع رکھ کر اس پر بات کر لیں. اصل مجھے تو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ اوائڈ تو نہیں کرنا چاہ رہے قرآن و حدیث سے، ختم نبوت کے موضوع. پہلے بریلوی مولوی کے ساتھ ختم نبوت پہ بات کی. میں کسی نہیں میرے ساتھ میں اپنی بات کر ڈیٹ اچھا ٹائم. ہاں آپ بتا دیجئے کون سی ڈیٹ ٹائم آپ رکھنا چاہیے. آج ہے سیٹرڈے، تو کل انشاءاللہ اسی وقت پہ آپ مجھے رابطہ کریں. میرا ای میل میں یہاں لکھتی آپ کے لیے. آپ نے مجھے رابطہ کریں میرے ساتھ. آپ نے اینڈ پہ ایک دعویٰ کیا کہ آپ ما انا علیہ وصحابی پہ. ماشاءاللہ مجھے آپ کی تلاش تھی. آپ کو تو میں پوری زندگی ڈھونڈ رہا ہوں کہ جو یہاں کے دعویٰ کرے کہ اس کے پاس سچا اسلام ہے. تو مجھے تو آپ کی تلاش تھی. تو جزاک اللہ آپ آ جائے. اچھا اس میں ایک سیکنڈ میں آپ کو ای میل اپنا بھیجیے، اس کو نوٹ کر لیں. بتانا ہے، میں آؤں گا کل، میں ایک ایک کر کے عقیدہ بیان کروں گا. آپ نے کہنا یا تو یہ مان علیہ وصحابی یا تو نہیں ہے. بات وہاں کی پانی کا پانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. ٹائم آپ آ سکتے ہیں. آخری بات مجھے کرنی چاہیے گا. دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کل میں آپ سے آ کر آپ لائیو لگائیں گے تو آ کر کوئی بات کرنی ہے کل، مجھے آپ سے کوئی طے کرنا ہے کل، یا ای میل میں آپ سے؟ کل میرے پیارے بھائی دیکھیں، کل آپ کو میں کرسی پہ بٹھاؤں گا، یعنی مجاز کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں شاگرد بنوں گا کل. فکر نہ کریں، آپ استاد نہیں ڈیبیٹ کرنی ہے، شاگرد استاد نہیں کرنا. پیارے بھائی بات تو سن لیں، استاد والی بات نہیں کرنی. بات تو سن لیں. آپ کے ساتھ ڈیبیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو دعویٰ کیا ہے
کہ آپ بتائیں گے یہ اسلامی عقیدہ یہ کفری جہنمی عقیدہ ہے، اس میں سوال ہی ہوگا، اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو مانتا ہوں یہ جہنمی عقائد ہے، لیکن آپ کو تو جنتی جماعت مل گئی، تو میں بس آپ کو پوچھوں گا یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں، کل یعنی آپ ڈیٹ ختم نبوت پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے؟ وہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، پہلے پتہ تو لگ جائے کہ میں کس دیکھیں سے بات کر رہا ہوں، اس کل کی بات سے مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کون ہے، فکر نہ کریں۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آپ سائل بننا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب دیکھیں پھر سائل کی ٹرمینالوجی آپ یوز کر رہے ہیں تو سائل والا پھر آپ نے کردار بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فکر پھر نہ کریں، میں ٹھیک سائل ہے، کا ہی کردار ہی کروں گا۔ ایک جی بات ٹھیک ہے نا، سائل جو ہے نا سوال کرتا ہے اور خاموشی سے پھر جواب سنتا ہے، یہی اگر اس ہوگا۔ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اب میرا سوال 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، میرا جواب 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ صحیح سائل ہے، جب ہوگا میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آپ سوال کر لیجئے گا، میں اس کا جواب دوں گا، ایک بات۔ ٹھیک پھر اگر آپ اس سوال اور جواب کی نشست کو ڈیبیٹ اور مناظرانہ انداز میں لے کر جائیں گے تو وہیں معاملہ رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مجھے اس چیز کا تجربہ ہے آپ کے لوگوں سے کہ وہ سوال سائل بن کر آتے ہیں پھر وہ ڈیبیٹر بن جاتے نہیں، یہ ہیں، آپ ٹھیک کی ہے؟ اچھا، بات نائٹر صاحب صحیح ہے، تو اس کو ہم یہ ٹھیک کرتے ہے، ہیں، ایک ہم چیز کل ایک چیز ایک ایک چیز کو لے، آپ نے صحیح بات کی ہے، میں اس پہ غلط تھا، میں مانتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہے، سائل وائل والی باتیں نہیں ہوں گی ادھر، اچھا، ٹھیک ہے، سائل والی بات نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اچھا، آپ کی بات صحیح ہے، دیکھیں جہاں پہ میں پھر غلط ہوں میں ڈیبیٹ آپ کی ہوگی، بات پھر ڈبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ ہوگی، کل اچھا، ڈبیٹ تو ہوگی کہ پھر ماں وہ انا علیہ، کیا موضوع موضوع ڈیبیٹ؟ موضوع یہ ہوگا کہ نائٹ رائڈر ماں انا علیہ و صحابی پہ ہیں، یہ جو عقائد ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعوں کے، کیا یہ آپ کے عقائد ہیں یا نہیں؟ آپ نے مجھے بتانا یہ جنتی عقائد ہے، اس موضوع پہ یہ جنتی عقائد ہے، یہ غلط ہے، اچھا، پھر آپ نے آپ ثابت اچھا کرنا ہے اس کے کہ آپ مقابلے کا میں آپ عقیدہ، بھی اپنا عقیدہ اس کے مقابلے بالکل میں آپ بھی اپنا عقیدہ پیش کریں گے؟ بالکل بالکل، کس چیز پر پیش کریں گے؟ ختم ہم نبوت پر؟ عقیدہ ہم میں مسلمان کون ہوتا ہے، آپ کو وہ عقیدہ، بتاتا ہوں، مطلب آپ اگینسٹ آپ کیا پیش کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہاں میں آپ کے ساتھ تیار ہوں کہ ہم ختم نبوت پہ مناظر کریں، ٹھیک ہے، اس جی پہ میں آپ کے ساتھ تیار ہوں، آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں، نہ آپ نے جی گالی دی نہ میں نے دی، ٹھیک ہے، جی جی، نہیں میں بالکل میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، جی لیکن پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ جو آپ کا ما انا علیہ و صحابی والا عقیدہ ہے نا، یہ سامنے آئی ہے، یا تو آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ ما انا علیہ و صحابی کے یہ عقائد ہے، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ ہو میں کس سے بات کروں۔ آپ اپنے عقائد آپ نے چھپائے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے احمد رضا خان صاحب بہت اچھی بات لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اپنے عقیدے کے دریافت کرنے پہ اپنا عقیدہ چھپاتا ہے وہ اس کے عقیدے میں فساد ہوتا ہے، یہ آپ نے شاید پڑھی ہوئی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم سے سوال پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپائے اس کے علم کو، تو اس کے سر پہ وہ لگام لگا کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ کے پاس علم ہے کہ جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی فرقہ کون سا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ گمراہ فرقے کون سے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم ختم نبوت پہ مناظر کریں، لیکن اس سے پہلے آپ صرف وضاحت کر دیں، یا تو ابھی 1 منٹ میں کر دیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ان کے جو عقائد ہیں ان میں سے آپ کس کے عقائد رکھتے ہیں، یا تو آپ کے سارے ما انا علیہ و صحابی میں نہیں ہے، لیکن آپ نے پہلے کہا ہوا ہے کہ سارے ہیں، اب ان کے عقائد میں اگر تضاد ہے سارے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں، یہ آپ سے سوال ہے، اس پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے، نہیں دیکھیے، میرے پر وہ بات نہ کیجیے جو میں نے نہیں کی، میں نے تو کسی فرقے کو نہ کہا ہے جس کو آپ فرقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ یہ مان علیہ صحابی میں ہیں، یہ مان علیہ صحابی میں نہیں ہے، میں تو اپنی بات کر رہا تھا آپ سے اور اپنی ہی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں نے آپ سے پوچھا کہ لا تفرقو جو ہے، لا تفرقو میں کیا جو بھی فرقہ جدیدہ بناتا ہے وہ اس میں شامل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ حکم لگائیں گے وہ منکر قرآن ہوگا؟ جیسے آپ میرے سے بات پوچھ رہے ہیں کہ لا تفرقو کے بعد جو بھی کہہ دے کہ میں نے نیا جدید فرقہ بنا لیا ہے، آپ نے اس کو مان لیا کہ وہ بھی قرآن کا منکر ہوگا؟ ایک بات تو یہ ثابت کریں، بتائیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو فرقہ اور ان چیزوں میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے میں مانتا ہوں کہ 73 فرقے ہیں، ہوں گے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ مت بناؤ، لا تفرقو۔ اب جو فرقہ بنا لے اس کا کیا کرنا ہے؟
ٹھیک جو ہے مان اب لیں آپ آپ نے نے مجھ سے قرآن اگینسٹ کی مجھے بات ایک کی میں آپ کو ایک یہاں روکتا ہوں ایک آپ ایک نے مجھے سیکنڈ پیش کیا، آپ اس نے فری کہا کر رہے جدید فرقہ، ہیں دیکھیں تو دیکھیں جدید نائٹر فرقہ جو آپ بنایا اس کو تکمیل بھی نہ آپ کریں آپ نے نہیں، آخر آپ پہ بنیاد نہیں دے رہے نا مجھے. میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی نائٹر صاحب کہ اکابرین کا احترام آپ نے کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ نہیں آپ تو گستاخی مجھے کرنا. ٹائم ہی نہیں دیتے میری بات پوری ہونے ایک کا. سیکنڈ آپ کو میں نے بہت ٹائم دیا میں لیٹ بھی اور آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس کا بھی احترام کریں. آپ نے پھر ابھی کہا ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں احترام کرتا ہوں لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس فرقے میں ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی گروہ ہوگا وہ فرقہ ہوگا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ ہاں وہ جنتی تو ہوگا لیکن اس میں نہیں شامل ہونا؟ ایسے تو نہ کریں. صحابہ پوچھتے تھے رسول اللہ کو کہ کون سا وہ جنتی فرقہ ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وہ کون سا سچ اسلام ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹائم کا ضیاع یہ ہے وہ یہ یہاں پہ اکابرین کی آپ نے عزت کرنی ہے. پلیز میں آپ کو ہاتھ بیگ کر رہا ہوں آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے ایسی باتیں نہیں آپ نے کرنی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں ان پہ یہی کہتا ہوں کہ جو آپ نے لا تفرقو کی بات کی اس کا میں نے جواب دے دیا تھا قرآن سے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. ابھی تک آپ نے اپنا عقیدہ نہیں بتایا اور میں نے آپ کو پوچھا تھا آپ جنتی ہیں جو دوسرے فرقوں کے تضاد والے قاعدے ان میں سے کون سے یہ آپ کہہ دیں سارے گمراہ ہیں وہ بھی نہیں آپ نے بتایا. تو اس سے پھر وہ بلاک ہو جاتی ہے کہ ہم ختم نبوت پہ نہیں بات کر سکتے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں آپ ہے کون. جب تک مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے میں آپ سے بات نہیں کر رہا. ابھی تک آپ کا نام بھی نہیں مجھے پتا. تو اس پہ نہیں کہہ رہے بھائی معذرت سے ہم بات ختم کرتے ہیں کیونکہ اب میں نے نکلنا ہے کیونکہ مجھے میری مجھے رائے بھی آگے پھر برا چند سیکنڈ لگتا ہے. دیجیے، چند سیکنڈ دے کتنے دیجیے. ایک سیکنڈ آپ تو پہنچائیں گے مجھے ایک منٹ، بس ایک منٹ دے دیں. یہ اچھا بتائیں. بات یہ ہے کہ ایک تو ڈبیٹ اگر ایسی ہوگی کہ آپ آدھا گھنٹہ بولیں اور میں 2 منٹ بولوں تو فائدہ نہیں. یا تو پھر ہم کوئی دیکھیں نیوٹرل یہ تو جگہ رکھیں اور ٹائم ہوتی ماڈریٹر ہے بیچ میں رکھ لیں، یہ تو بیچ ٹائم میں ہوتی ماڈریٹر رکھ کر ہم بات کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو پھر ماڈریٹر رکھیں اور ماڈریٹر کو تمام حقوق دیں، نہ وہ آپ کو بھی پورا ٹائم دیں مجھے بھی پورا ٹائم دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو ہے ڈیبیٹ وہ میرے ساتھ آپ فائنل کریں. دوسری بات جو آپ بار بار مجھے گستاخ رسول کے میرے اوپر فتوے لگا رہے ہیں پتہ نہیں وہ کس نے آپ کو میں نے کیا. کہا تھا آپ نے اور purposely پھر نہیں میں تو مانتا ہوں اس حدیث کو دیکھیں بھی، ٹھیک ہے لیکن نائٹ لیکن بات میں نے کہا دیکھیں میں اس آپ کو کو ایک ہی انکریج نہیں کرتے. پھر دیکھیں نائٹر صاحب دیکھیں ابھی میں آپ ایک کو منٹ بھی پورا نہیں دے گے نا آپ مجھے. میں نے آپ کو انف ٹائم دیا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے غلطی سے آپ گستاخی کریں. میں آپ کی توجہ بھی نہیں وہاں نہیں پہ وہ چھوڑ دیکھیں نا، دیں پھر آپ وہی بات کریں. پھر میں کیا کہوں کہ آپ اچھی بات کریں. ابھی آپ نے پھر دیکھیں کہا ہے کہ وہ اس فرقہ اس کو انکریج نہیں ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ رضی وسلم آپ کو فرما صاحب، رہے کہ وہ یہ تو جنتی کو ہے. کیا رضی وہ صاحب یہ تو انکریج طریقہ نہیں ہے نا، یہ جب تو طریقہ رسول اللہ نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ جنت آپ کی گروہ ہے اس کا آپ یہ بعد مطلب ہے میں کہ یہ آپ صلی ریکارڈنگ اللہ علیہ سنیے وسلم گا، کو انکریج نہیں کر رہے. عجیب آپ بات بعد ہے میں نا. یہ ریکارڈنگ سنیے گا. جی میں آپ سنوں گا آپ بالکل. زیادہ ٹائم لے کے بولتے ہیں، بٹ میں جب بات کرتا ہوں میری بات کو بھی کاٹ کہ دیتے ابھی ہیں. ابھی ٹھیک منازع ہے. نہیں ہو رہا. منازع میں ٹائم دی ہوگا لیکن لیکن اب بات لیکن ختم ہو بات تو نہیں چکی نہ ہے. کاٹیں، میں آپ کی بات تحمل سے سنتا تو ہوں، چاہے میں آپ آپ کو 5 منٹ 10 کریں چاہے گھنٹے 7 منٹ دوں کریں. آپ جو باتیں نہیں کرتے 10 گھنٹے تو میں نے بھی آپ سے نہیں، آپ دیکھیں جی بات تو تو میں کرنے آپ کو دیکھیں. بس گزارش کر رہا ہوں پیار محبت سے کہ اکابرین کی عزت کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اچھا مجھے لاسٹ 1 منٹ دیں نا دکھ مجھے، پہنچ میرا رہا ہے ایک کہ لاسٹ 1 منٹ بھی آپ نے نہیں نبی مجھے صلی اللہ دیا. علیہ وسلم نے یہ انکریج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنتی گروہ ایک دیکھیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انکریجمنٹ دیکھیں نہیں ہو رہی کہ جنتی گروہ میں شامل ہو. یہ لاسٹ نہ 1 منٹ تو مجھے پورا دے دیں آپ. ٹھیک ہے لاسٹ آپ ایک نے منٹ بھی 1 آپ نے منٹ کہا میں ہم ہے اینڈ کر رہے ہیں. کہ جی آپ نے ٹائم مجھے آپ یہ نہیں بتایا، آپ نے مجھے آپ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں فرقہ واریت کے اوپر. فرقہ کی تعریف آپ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور اصول کی آپ تعریف نہیں کر رہے، قیاس کی آپ نے تعریف نہیں کی، لیکن آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں ان موضوع پر. قیاس مال فارغ کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے نہیں بتایا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ولا تفرقو کے سب پر لاگو کیوں نہیں کر رہے آپ؟ منکر قرآن جو لا تفرقو کی ضد میں آئے وہ منکر قرآن ہے یا نہیں ہے؟ آپ کس کی محبت میں اس لا تفرقو کو چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں؟ قرآن کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا کہ جو کہے میں فرقہ بنا رہا ہوں فرقہ جدیدہ، تو وہ لا تفرقو میں کیوں نہیں آ رہا؟ پھر وہ کسی غیر مسلم حکومت کے تحت، ملکہ برطانیہ کے تحت وہ کہے میں فرقہ بنا رہا ہوں، اطاعت میں بنا رہا ہوں. یہ ساری چیزیں پھر کل ڈسکس کریں گے ہم. ان سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. اس آپ کا لیے ٹائم ہو میں آپ گیا. کو اب میں بولوں گا یا اب تو آپ سنیں. ختم نبوت پر آپ آ کا جائیں اور ٹائم ہو 73 گیا کی ابھی ڈوٹ سے تک. بھی آپ آپ. دیکھیں اب آپ کو میں اس وجہ سے میوٹ کی کہ آپ کا ٹائم بھی ہو گیا پھر بھی آپ بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا تھا 1 منٹ وہ میں آپ کو دیا ہے. اب آپ بات سنیں. پہلی بات یہ ہے
آپ نے خود الحمدللہ تسلیم کیا کہ آپ جنتی گروہ، تو آپ نے خود ساروں کو جہنمی قرار دیا، آپ کو ابھی سمجھ ہی لگی کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ دوسری بات یہ لا تفرقو کا میں نے آپ کو جواب دے دی کہ اسی قرآن میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، میں 3-4 بار سے زیادہ اس آیت کو پیش ہے۔ پھر آپ نے کہا آپ قرآن کیوں چھوڑے فرقہ جدیدہ بنا کے؟ الحمدللہ آپ نے تسلیم کیا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، نیچوی، چکرالی، غامدی، محمد علی مرزا، اور آپ خود سارے قرآن کے منکر ہیں، کیونکہ آپ نے بھی آج اپنا فرقہ بنا لیا، آپ کو پتہ ہی نہیں لگا۔ نائٹ رائڈر آپ کا اپنا فرقہ ہے، آپ کے ہاں آپ جنتی ہیں، دوسرے جہنمی، آپ کے عقائد اور ان کے عقائد مختلف ہیں۔ تو میں نے 40 سیکنڈ دیے، اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے اگر موقع ملے، اللہ توفیق، چلیں کیونکہ میں کل لائیو ہوں، سے بات کل آپ تو یہ میرے بھی سوال اور فرقہ کی تعریف آپ لے کر آئیں گے، اصول بتائیں گے، اور اسی طرح کل بات کریں گے۔ مجھے ہاں کم جی، ٹائم ملے جیسے گا، آپ نہیں اسی نہیں طرح وہ کریں گے، آخر پہ ہوا تھا کیونکہ آپ موضوع سے ہٹ کے تھے، اور اور پھر ہمارا مناظرہ نہیں ہو رہا تھا۔ اگر مناظرہ ہو رہا ہو تو اور ٹائم دی ہوگا، فکر نہ کریں، ہم ٹائم کے قائل ہیں لیکن کہ پچھلے 40 منٹ میں میرے پاس تو میرے خیال 4-5 منٹ ہی مناظرہ آپ نہیں ہو رہا تھا، نے۔ تقیہ ہو رہا ٹھیک ہے، تھا، ٹھیک ہے۔ تقیہ ہو رہا اچھا تھا، اس میں تو اچھا، نہیں میں ایک کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے نہیں، کہ دوسری آپ، بات نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا، آپ کو منٹ میں نے دے دیا تھا، بات ختم ہو گیا، کل انشاءاللہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں پھر کل نئے سرے سے بات ہوگی، کیونکہ ابھی تو کسی سوال کا یہ جواب بھی فکر نہ نہیں آیا نا مجھے۔ کریں، ہاں، آپ نے میرے ساروں کا دے دیا ہے نا، ہاں جی، بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ، چلیں ٹھیک ہے، کل صحیح ہے، کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کل اچھے میں طریقے سے کوشش ہم۔ کروں گا، اسی ٹائم پہ لائیو ہوں، لیکن آپ نا میرا چینل سبسکرائب کریں، کیونکہ میرا اسکیجول ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار میں کہتا ہوں میں کل لائیو جاؤں گا، پھر میں ہفتے لائیو نہیں آتا، تو آپ میرا ای کوئی میل لے بات لیں، نہیں، مجھے وہاں رابطہ کر لیں، کوئی بات میں انشاءاللہ آپ کو، نہیں، دیکھیں ابھی آپ لائیو آئے تھے، اب سے تقریباً 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے، بالکل تو ابھی تو اسی اگر آپ کہیں گے ابھی تو پھر اینڈ ہو رہا ہے نا، اس کا اینڈ مطلب ہو ہے اب رہا ہے۔ سے 3-4 گھنٹے